अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई पाकिस्तान में इस वक्त ऑफिशियली सर्दी तो आ भी चुकी है, लेकिन ऑफिशियली सर्दी के साथ साथ एक और वो सीज़न आ गया है कि जिसमें आप देखते हैं, आप जैसे घर से बाहर निकले तो आप देखते हैं कि लाइटें आपको कुछ एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं, और बरक़ी कुमकुम और तो दरख्तों से मैं कह रही हूँ कि जाके उन्होंने जफ्फी डाल दी है। इतना ज़बरदस्त आप कह रहे हैं भाई इतना चिरागा क्यों हो रहा है हर जगह से। आप टेलर के पास चले जाएं तो टेलर बेचारा वो काम कर करके पागल हुआ है। वो कह रहा है सॉरी बाजी मेरे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मैं आपके कपड़े बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि आपको तो पता है कि है शादियों का सीज़न। आप सैलून्स में चले जाएं, सैलून्स में इतना रश लगा हुआ है। आप जो है ब्यूटी स्टेशन के पास चले जाएं, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास वक्त बड़ा लोड है। तो जनाब क्योंकि ये है शादियों का सीज़न और इसमें ये तो होगा, वो कहते हैं ना कि इस तरह तो होगा, इस तरह के कामों में तो कुछ ऐसी सिचुएशन। आप इमेजिन इस शादियों की सीज़न में मेरे अपने कज़न ब्रदर की शादी हो रही है, तो मुझे इतना वक्त डला हुआ है कि भाई अच्छा मेरे कपड़े कंप्लीट हो जाएं, मैंने इस दिन ये पहनना है, मैंने इस दिन ये जोड़ा पहनना है, मेरे बालों का कलर ये होना चाहिए, मेरे नेल का कलर ये होना चाहिए, मुझे मैनीक्योर कराना है, मुझे पेडीक्योर कराना है। ये तो मेरी टेंशन है कि जिसने एक शादी अटेंड करनी है। तो जस्ट इमेजिन उन लोगों की टेंशन क्या होगी कि जिनकी शादी होने जा रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने दिन में जो उसका एक बड़ा दिन है उस पर वो सबसे खूबसूरत, सबसे मुनफरद नज़र आए। और सिर्फ यही नहीं है कि शादी के जोड़े में, शादी के मेकअप में ही वो सबसे खूबसूरत लगे, बल्कि आम रूटीन में। आप तो पता ना कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छी, वो उनको इस हवाले से अवेयरनेस भी है। पहले लोग पूछते थे कि अच्छा भी क्या चीज़ें करानी चाहिए। पहले हल्दी और उपटन पहले ज़माने में होता था, फिर हमारे सामने कि चलो आपके अच्छे फेशियल्स आते थे, सर्विसेज आ गई सैलून्स की। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब लड़के और लड़कियां, मतलब सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी करवा रहे हैं, विच इज़ गुड, अच्छी बात। और कोई क्यों ना अपनी शादी पे सबसे खूबसूरत लगे। मैं तो कहती हूँ कि पहले लोग मशवरे दिया करते थे। मुझे याद है बचपन में बड़ी और जब जहेज़ दिया जाता था तो तब वो एक मेकअप का पूरा सेट होता था, वैनिटी बॉक्स जो है वो दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को मेकअप करने की इतनी इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन अब मैं देखती हूँ 11-12 साल की बच्चियों तक को भी पता है कि उन्होंने अपने मुंह पे कौन कौन से सीरम्स लगाने हैं, उनको कौन कौन से ग्लॉस लगाने हैं। और मैं कभी कभी इतना खुश होती हूँ जो मैं देखती हूँ कि इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ अपना इतना अच्छा नो मेकअप वाला मेकअप करती हैं। सोचें कि आजकल की जो हमारी जो जेनजी है ये कितनी आगे है कि इनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं। और जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है, वहीं पर मैं देखती हूँ टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है। और बात फेशियल्स और मैनीक्योर पेडिक्योर एंड बॉडी मसाज से कहीं आगे चली गई है। तो भाई अगर आपकी शादी हो रही है, होने वाली है, या क्योंकि अभी तो खैर बिल्कुल दिसंबर आ गया, लेकिन इस टाइम में आप क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं, और अगर आपकी अगले साल भी शादी है तो किन किन चीज़ों की आपको पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आज हफ्ते शो में इस हवाले से बात करेंगे। जी जनाब, तो आज मेरे साथ शो में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ारा शाह, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुरतलैन जो कि CEO द फेस हैं, मेरे साथ मौजूद है जनाब लुबना लाखानी CEO है रेंट्री के, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं जी शैला खान जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। मैं आप तमाम से प्यारी प्यारी लड़कियों को अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है आप लोग भी शादी सीजन में इस वक्त बिजी होंगी। तो बताएं कि ये सीज़न आपका कैसे चल रहा है शादियों का, क्योंकि देखिए जिसकी शादी है उसकी तो मसले हैं, उसकी तो टेंशन और है। जो हमारे मसले ना कि हमने कपड़े कौन से पहनने हैं, ऐसे कपड़े पहने जो अगलों ने देखे ना हो, तो ज़रा नए कपड़े निकाल रहे हैं, फिर चीज़ें मिक्स एंड मैच और भी कर रहे हैं, तो वो आसान तो वैसे नहीं होता डॉक्टर ज़ारा। मुश्किल है, और सब लोग कपड़ों के साथ साथ स्किन, फिर रिश्तेदार, सब कुछ सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं लास्ट मोमेंट पे। कपड़े तो बहुत ज़्यादा हेडेक है, उसके साथ स्किन, मेकअप। अच्छा लोग ना जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी स्किन को और ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं, जो आप लोग को ना ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं कि अच्छा इनको तो देखे पहले। हाँ एग्जैक्टली। आजकल मैं इतने बैक टू बैक टायरिंग रूटीन चल रहा था, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। मैंने कहा इस टाइम डार्क सर्कल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो ब्राइड्स आती हैं वो सबसे पहले कहती हैं डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, इतना हेक्टिक रूटीन। तो मैंने कहा सबसे पहले अपने डार्क सर्कल्स का ख्याल रखो, बिकॉज व्हेन पेशेंट्स कम दे लुक एट योर स्किन। अगर आपकी स्किन अच्छी है तभी दे, लेकिन आपकी तो बगैर मेकअप स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप जागते रहें, काम करें, जागते रहें, थोड़ा काम करें, तो फिर आपके डार्क सर्कल्स फर्स्ट टाइम हो जाते हैं। ये भी पूछ रहे थे लोग कि डॉक्टर्स जो है ना ये भी माएँ हैं, इनके बच्चे भी आजकल इनको भी वायरल इन्फेक्शन है, रातों को जागना, और फिर हेक्टिक रूटीन हुआ हुआ है, बिकॉज
شادیوں کے سیزن میں سب لوگ آئے ہوئے ہیں, انٹرنیشنلی آپ کی اپوائنٹمنٹس بک ہوتی ہیں, برائڈس کی پھر لوڈ بھی زیادہ ہوتا ہے. بیچ کے سیزن تھوڑا آف جاتا ہے محرم سفر, بٹ اب جو ہے بیک ٹو بیک شادیاں, دن میں 3 شادیاں. ڈاکٹر کرتلن آپ بتائیں آپ کی شادیوں کی کیسی وہ, آئی ایم شیور آپ کی بھی آس پاس بڑی شادیاں ہو رہی ہوں گی. اب تو لوگوں کے ٹرینڈز اتنے چینج ہو گئے ہیں, لوگ اب یہ صرف واقعی آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ صرف فیشیلس تک محدود نہیں ہے, پیپل جسٹ وانٹ کہ وہ اوپر سے نیچے تک کیسے لگیں. لیکن ابھی میں آپ کی اس کی بات کری کہ آپ جن جو شادیاں اٹینڈ کرنی ہیں اس میں آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ بس بہت ٹائرنگ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے سرجنز ہیں, ہمیں ویسے تو جانے کا بھی ٹائم اتنا کم ملتا ہے, لیکن اگر کہیں چلے جائیں تو بس یہی ہے کہ 2-3 گھنٹے لیا اور بس واپس آ گئے, لیکن بہت زیادہ ٹائرنگ ہے اس ٹائم. تو نومبر دسمبر تو ہوتا ہی ہمارے ملک میں کافی ٹائرنگ ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ سردیاں بھی اور سارے کیونکہ ہے یہ شادی سیزن ہے نا, یہ دسمبر کا نام آپ کو کچھ دسمبر 1 شادی سیزن آپ کو کر لیں کچھ ایسا. آپ بتائیں آپ کے کیسے جاری مصروفیات؟ بس وہی شادیاں ہیں, پلس فیشیلز ہیں, اور اپنے گھر کی مصروفیات ہیں, پلس تھوڑا اب اس سیزن میں ٹریولنگ بھی تھوڑی ہوتی ہے, تو اس میں شادیوں کے سیزن میں تھوڑا ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا تھوڑا پرابلمٹک ہو جاتا ہے, بٹ یہ ہے مینیج کرنا پڑتا ہے, فیملی, کام, اور ساتھ میں پھر جب کوئی شادی آتی ہے تو کپڑے پھر آپ کیا کرتی ہیں, کہ ڈیزائنر سے پکڑ لیتی ہیں, خود آپ کو شوق ہوتا ہے کہ میں خود بنواؤں گی, یہ ہوتا ہے نا؟ میں تو جا کے دکان سے اٹھاتی ہوں, درزیوں کے جھمیلا میں نکالتی نہیں ہے درزیوں کا, صحیح بات ہے, درزیوں میں جھمیلا میں 3 دن سے سوچ رہی ہوں کہ مجھے اب کپڑے بنانے یا لینے. اب لاسٹ مومنٹ پہ خیال آ رہا ہے, فرسٹ سے کنسیکٹیولی ڈھول کی شادی ہے, میں نے سوچا ہسبینڈ سے کیا کہتے ہیں جا کے لے لو سامنے سے, پر میں یہی سوچ رہی ہوں کہ بھائی کچھ خود بھی پریپیئر کرے نا, کہ کچھ اچھا دل کرتا ہے یہ میں نے خود ڈیزائن کیا, کتنا دل کرتا ہے. لبنہ جی آپ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں؟ اچھا دیکھیں ورک وائز تو بہت اسٹریسفل ہو ہی جاتا ہے, تو دیٹس وائی پھر میں اپنی پرسنل لائف کو تھوڑا کام ڈاؤن رکھتی ہوں, وچ مینس کہ اگر ویڈنگ انوائٹس آ رہی ہیں تو آئی پک ون ایونٹ ٹو گو ٹو, اور ناٹ گو ٹو دا ونس دیٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو, لیکن آئی ٹرائی ٹو انجوائے مائی ونٹرز, بیکاز یہ وہ بڑا فیسٹو سا ہو جاتا ہے ہمارا سٹی ونٹرز میں, رائٹ؟ تو ریلیٹیوز آئے ہوئے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, گھر سے باہر نکلے تو آپ صرف چراغاں ہوا ہوا ہے پورے شہر میں, رمضان سے بھی زیادہ, اور پھر ہمارے اپنے ریلیٹیوز آئے ہوئے ہیں, اپنے کچھ کلوز لوگوں کی بچیوں کے بیٹوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, تو آئی وانٹ ٹو انجوائے دیٹ. So once I come home na, I'm like, okay, forget about everything and let's enjoy this season. After all, ٹھیک ہے ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارا بھی تو حق ہے انجوائے کرنے کا. لبنہ جی یہ تھوڑا مجھے لگتا ہے غربت کا مہینہ بھی وائے, ایک تو چلیں آپ شادیوں کی تیاریاں بھی کریں, پھر دوسرے ایک ساتھ نا آپ نے 3 شادیاں بھی اٹینڈ کرنی ہوتی ہے. اچھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہے نا تو پتہ ہے جی ہم نے 3 جگہوں پہ شکل دکھانی ہوتی ہے, پھر میں کہتی ہوں اچھا ایسا کون سی ساڑی ہے جو کہ تینوں ایونٹ پہ چل سکتی ہے, پھر وہ بھی دیکھتی ہوں کون سا ڈریس ہے تینوں ایونٹ پہ چل سکتی ہے. پھر جو سلامیاں دینے والا یہ ہے نا بڑا بھائی ڈاکٹر بتول میرے سامنے موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر بتول. میں آپ کو بتاؤں ایک بات اگر آپ دماغ میں رکھیں, which is don't stress too much about clothes, کیونکہ ایک شادی جہاں 3 to 500 600,000 لوگ ہیں, I don't think سارا فوکس آپ پہ ہے. So it's okay, you have something nice to wear. اگر آپ نے اس کو لاسٹ سیزن بھی پہنا ہے کوئی بات نہیں, پہنے اس کو تھوڑا سا اسٹائل ڈفرینٹلی کر لیں, ڈفرینٹ ایکسیسریز پہن لیں, ڈفرینٹ ہیئر ڈو کر لیں, and you look like a different person. یہ بات ویسے بالکل صحیح کہ آج کل لڑکیاں بڑی جان ہلکان کر دیتی ہیں, اور میں لوگوں کی دیکھتی ہوں کہ جو وارڈروبس میں کپڑے بیچارے بتا رہے ہوتے ہیں. میرے اپنے ایسا ہے کہ میں نے یہ ایک بار پہنا تھا, جب میں دوبارہ نہیں پہن سکی, مجھے پتا ہے وہی رشتے دار ہیں, پھر وہ لوگ باتیں کریں گے, وہی دوست ہیں, وہ کہیں گے اچھا سے تو اس میں پہن لی. آپ کو لگتا ہے آپ کی سوشلی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کپڑے پہن کے آگے یہ نہیں پہن. لیکن اب میرا تھوڑا اس چیز پہ یہ ہو گیا کہ اگر پچھلے سال کے کپڑے ہیں تو اس سال پہن لوں گی. اس کا ریزن یہ کہ بیچ میں پورا ایک سال نکل گیا نا, nobody might even remember بھی نہیں ہوتی, ریممبرنس بھی نہیں ہوتی کہ تم نے پچھلے کی. ہاں اگر بالکل کلوز ریلیٹیو فیملی ہے تو وہ یاد رکھ لیتے ہیں, ایکوینٹنسز میں چل جاتا ہے میرے خیال سے. ویری امیزنگ ٹپ, یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کل کو لوگ نوٹس کریں اچھا تو یہ کر رہی ہے لبنہ اتنے سالوں سے, which is change the dupattas. I switch my dupattas around all the time, like go and buy 1-2 اچھے دوپٹے اور اس کو آپ اپنی جورے کا completely different look کر دیتے ہیں. آپ just switch around the joras. I still have میرے جہیز اور بری کے دوپٹے جو میں الگ الگ سوٹس کے ساتھ پہنتی رہتی ہوں. So and I got married quite long ago, so still they are lasting. So لیکن دیکھیں جو اس ٹائم کے کام ہوتے تھے نا وہ آج بھی چل رہے ہیں. ڈاکٹر بتول آپ کا یہ کیسے چل رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کی وہ پریکٹس بھی ہیں, پھر آپ نے بھی شادیاں اٹینڈ کرنی ہیں, اور جب ہم نے شادیاں اٹینڈ کرنی ہوتی ہے وہ لوگ جن کو لوگ جانتے ہیں پھر ان پہ یہ بڑا آتا ہے بھی کہ آپ نے کپڑے کیا پہننے ہیں. تو آپ ویسے کیا کرتی ہیں, خود کپڑے بنواتی ہیں یا آپ بھی جا کے بس بوتیکس وغیرہ سے پک کرتی ہیں؟
हैं? मैं पिक भी कर लेती हूँ और बनाती भी हूँ. अगर वही है क्लोज रिलेटिव की शादी है तो मैं खुद ही, मेरी चॉइस अपनी होती है पर्सनल. और अगर जो है वो डिस्टेंट रिलेटिव में और का टाइम नहीं है तो फिर बस वो पिक ही करना होता है. लेकिन मैं मोस्टली ये होता है कि मैं रीडू कर रही होती हूँ. सेम हेयर कि मेरे वही जो बारीक है और उसके हैं, आपने अच्छा सा नीचे जो है वो पजामा बना लिया, आपने शर्ट चेंज कर ली, दुपट्टा और वो वही रखा, इस तरह डिफरेंट दुपट्टा ले लिए. और जब 3 शादियां हैं तो मैं यही करती हूँ, 2 दुपट्टे 3 दुपट्टे और नीचे जो है ट्राउज़र चेंज कर लिया. मैचिंग आप ऐसे करें सेंसिबली कि वो ऑड ना लगे, आपके पास टाइम फास्ट हो, बस आपने चेंज किया, दुपट्टा चेंज किया, आप चले गए, इवेंट अटेंड कर लिया. और अपने आप को थोड़ा सा जो है वो इजी रिलैक्स रखें, क्योंकि वो जितनी टेंशन होती है वो आपके फेस पे आ रही होती है. और अच्छा कभी कभी खुद टेंशन नहीं होती, आपके आसपास के लोग ज़्यादा टेंशन एग्जैक्टली नहीं, कुछ और पहनो, वो ज़्यादा टेंशन दे रहे होते हैं. यार मेरा और आपका मैच भी नहीं होना चाहिए ना, अलग अलग. इसने ये कलर क्यों पहन लिया है? अच्छा ये मैंने अक्सर लोगों को, अच्छा शुक्र है मेरा ना, ये मेरे साथ ये मसला नहीं. मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मैं नाम लूँगी, तो उसने ना कोई सूट बनवाया गर्मियों का, तो उसकी ना मदर इन लॉ का बिल्कुल वैसे ही सूट आ गया. उन्होंने भी वैसा अपनी बनवाया पाकिस्तान. ओके, उसने कहा अब तो मैंने नहीं पहनना है सूट. तो मैंने कहा तो क्या हुआ? कहती नहीं ये तो यूनिफॉर्म लगेगा. मैंने कहा अरे भाई अच्छा लगता है. तो मुझे शो में भी कभी जो मेरे गेस्ट भी कभी हम एक जैसे कपड़े पहनकर आ जाए, कलर्स मैच करते हैं. अच्छा ये मुझे अक्सर गेस्ट कहते हैं जी अगर उन्हें कहीं और जाना हो, किसी और शो में जाना हो, तो कहते हैं कि भाई हमारा अगर कलर मैच हो जाए तो हमें फौरन चेंज करना पड़ता है, ये करवा दिया जाता है. तो मैंने कहा क्यों भाई, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर हम एक ही फैमिली के कपड़े. एग्जैक्टली, वो बात फैमिली वाले करते भी टोन हो जाएगी ना. अक्सर 3-4 दफा हमारी सबकी टोन मैच हुई है. आई एम हैप्पीएस्ट उस दिन. मुझे लग रहा होता है यार देखो दिल से दिल की राय है. वो वाली बात होती है. अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों ने इतनी तैयारी को तो बता दिया, आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोग भी फिर अपनी, इतना आप लोगों को टाइम मिल जाता है कि आप लोग अपनी स्किन केयर भी साथ साथ करते रहें? इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी वेडिंग्स आ रही हैं तो थोड़ा सा स्किन को अच्छा करूँ. वैसे मैं बहुत केयरलेस हूँ, आई डोंट डू मच. बस लोगों में खोजिए, बस लोगों की खिदमत करिए ना. क्योंकि अब इतनी अच्छी अच्छी स्किन वाली बच्चियाँ आ रही हैं कि हमें वी वांट ग्लासी स्किन, वी वांट कोरियन स्किन. तो आई थॉट केयर, ये मैं पूछूंगी भी इनसे आज के शो में, जरा ये ट्रीटमेंट भी पूछूंगी. हाँ जी. तो मैंने इस दफ़ा फर्स्ट टाइम सोचा कि मुझे अच्छे कपड़े भी बनवाने. कपड़े तो हम हमेशा अच्छे पहनती, ज़ारा भी ये बात ना करो. हाँ और कॉन्शियस हो गई. कॉन्शियस हो गई. फिर मैंने कहा स्किन के लिए आई शुड हैव सम ग्लासी स्किन एंड डार्क सर्कल्स. हल्के फुल्के हुए बट मैं थोड़ा कॉन्शियस हुई, अदरवाइज मैं कभी भी नहीं होती. इवन दो मैं बहुत नो मेकअप लुक के साथ शादियों में जाती हूँ तो सब कहते हैं क्यों भाई इतनी सिंपल क्यों है. मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर. फ्लॉन्ट भी तो करनी ना मेरी अच्छी स्किन है. आप मुझे बताइए डॉक्टर गुरद, आप क्या कहती है? आपको तो वैसे भी द फेस मशहूर है, तो द फेस वाली जब किसी शादी में जाती है तो क्या तैयारी? बहुत टायरिंग होता है जब आप लाइक 24 आवर्स आप बस खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिसेस में. बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स अपना स्किन को देखना करना, लेकिन फिर अंदर से टाइम निकालना भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा. कि वाकई जाहिर बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आ भी रहा है तो डेफिनेटली वो आपको पहले देखेगा. बिल्कुल तो साथ साथ इन्होंने मेरा मुंह ठीक करना है, पहले मैं इनको देखूं. हाँ पहले, और लोग बड़ा देखते हैं, वो आपको आइडियलाइज करते हैं कि नहीं जैसा आप दिख रहे हैं हमें वैसा कर दें. तो हमें करना पड़ता है बिल्कुल. ये तो अब डिमांड है इस चीज़ की और ये करना भी चाहिए लोगों को. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा मुझे बताएं, आप वैसे मैंने आपको, हमें ऐसा लगता है कि आपने एक अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली और ग्लॉस लगा के बैठी, कि शादी में आप मेकअप करती हैं? शादी में बहुत कम मेकअप करती हूँ मैं. सिर्फ और सिर्फ अंडर आई कंसीलर लगाती हूँ और ब्लश लगा के लिपस्टिक लगा लेती हूँ. दैट इज ऑल दैट आई डू. लैशेस भी नहीं लगाती. और अगर किसी की करीबी शादी हो तो? बहुत करीबी में तो ऐसा अभी तक हुई नहीं. मींस लाइक क्योंकि हम सब बहन भाइयों के बच्चे भी छोटे छोटे हैं, किसी की शादी नहीं है. वरना ये है एक्सटेंडेड फैमिलीज में अगर शादी ऐसे हो तो आई एम ओके विद जस्ट अप्लाइंग अ गुड कंसीलर एंड अ ब्लश, जैसे अभी किया अपनी स्किन का. और एक रेड हॉट लिपस्टिक लगाई और निकल लिए. तो मुझे हाँ लगता है कि एक रेड लिपस्टिक जवाब है हर चीज. मैं तो ये करती हूँ. बहुत रेड लिपस्टिक. हाँ, मैं जब बहुत थका हुआ मुझे फील होता है कि यार काम से मैं इतनी डेड हूँ कि मेरे पास इतना नहीं है डेंटिंग पेंटिंग करूँ, थोड़ा सा किया और बस रेड लगाई, कोई भी किस्म का कलर का जोड़ा पहना हुआ. अच्छा मुझे एक तो रेड आज के ब्राउन भी, और मुझे हमेशा से आतिशी गुलाबी. मुझे हमारे वो शाव मेकअप आर्टिस्ट भी कहते हैं कि मदिया जी ये कलर आप पे बहुत अच्छे. जब मुझे लगे ना कि मैं और वाकई बहुत डाउन हूँ और मेरा दिमाग भी बहुत उस दिन समथिंग सैड होता है, तो मैं वो लगाती हूँ फूशिया पिंक लिपस्टिक. उस दिन मुझे लगता है मैं जहाज उड़ा लूंगी. एक ये अच्छी लिपस्टिक आपके साथ बिल्कुल आपका मतलब ब्राइट लिपस्टिक लगा कहते हैं ना, आप बिल्कुल
बिल्कुल आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है एंड यू लुक फ्रेशर, यू लुक मोर फ्रेश विद अ ब्राइट लिपस्टिक। अपने वैसे कितने फेशियल्स कराती है मुझे ये बताएं लोग? मैं अपने फेशियल्स इतने नहीं करा, मैं अपना फेशियल खुद कर ले, मैं ट्रीटमेंट कर लेती हूँ एवरी 6 वीक्स में। मैं अपनी एक बड़ी ट्रीटमेंट मैं खुद ही कंपोज करके कर लेती हूँ। अभी रात को ही जब मुझे इधर आना था, कल मेरा काफ़ी हेक्टिक डे था, तो मैंने एक हैक है जो मैं खुद करती हूँ मेरे ही ब्रांड्स के साथ। सो इट वाज एल्गी पॉलिशिंग स्क्रब और उसके साथ मिनी पम्पकिन एंजाइमेटिक थेरेपी होती है। तो वो 15 मिनट लगा के छोड़ दिया था मैंने, फिर उतार लिया तो आई वाज सेट टू गो इन द मॉर्निंग। क्या बात है, जबरदस्त। आप क्या करती है अपनी स्किन के? अच्छा, मेरा भी कुछ इसी तरह है कि वर्क में बिकॉज हम नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहते हैं, देन देयर इज ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग सारी फिर मेरे फेस पे होती है, राइट? सो इन दैट वे आई थिंक ट्रेनिंग आपके फेस पे होती है अगर कोई एक्सपेरिमेंट खराब चला जाए तो? नॉट विद न्यू प्रोडक्ट्स, विद द प्रोडक्ट्स दैट वी ऑलरेडी हैव, ठीक है? एंड ऑल्सो आई टेल दिस टू एवरीबडी कि शायद इसीलिए मैं रिलैक्स नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज एनीथिंग एनी टाइम मैं कुछ भी करवाऊँ मैं उसको ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर ही देती हूँ कि ओके कम लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन डू दिस बेटर। सो इस तरह आई थिंक मेरा भी एवरी 6-7 वीक्स पे एक कुछ हो ही जाता है। बट आई थिंक व्हाट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, अगर नहीं हो पा रहा है, इज़ होम केयर। तो मैं आई एम गुड विद दैट कि मैं रात में यू नो टीवी के सामने भी बेशक बैठ के जो भी करना हो कर लिया, बट आई विल डू अ गुड सेट ऑफ होम केयर। एंड वेयर मेकअप इज़ कंसर्न आई एम शौकीन ऑफ मेकअप। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कुछ नहीं लगाती और चले जाती हूँ। आई विल से नहीं, नो मैटर हाउ गुड माई स्किन इज एंड दैट शोज थ्रू योर मेकअप, राइट? बिकॉज इफ द स्किन इज गुड इट विल शो। But I do like makeup and especially eye makeup. तो I do makeup. आप बताएं। अच्छा, मुझे मेकअप का तो खैर बहुत शौक है, पहले बचपन से शौक है। अच्छा, करती हूँ, मेकअप भी करती हूँ एंड प्रॉपर मैं अगर मुझे शादी अटेंड करनी है तो मेरे कपड़े रेडी होने चाहिए, मेरा मेकअप का सामान सेपरेट आउट होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज करके फिर शादी अटेंड करती हूँ। आप खुद मेकअप करती हैं, सैलून वगैरह जाती हैं? नहीं, मैं खुद मेकअप करती हूँ। अगर सैलून जाना होता है तो बेसिकली सिर्फ ब्लो ड्राई करिए, दैट्स इट। मेकअप मैं खुद ही करती हूँ। आई हैव रिसेंटली रियलाइज्ड समथिंग, और ये सारे साल लाइक माशाल्लाह रेंट्री हैज़ बीन अराउंड फॉर 17 years नाउ, लेकिन ये हमेशा होता था कि सिर्फ ब्लो ड्राई करवा लिया रेंट्री से, फिर घर जाके अपना मेकअप कर लिया। नॉट एनी मोर। मैं ये क्यों कर रही हूँ? मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट है रेंट्री में, मैं ये क्यों कर रही हूँ? नाउ व्हाट आई डू इज इफ इट्स अ बिग इवेंट, मैं वहीं मेकअप करवा लेती हूँ, रेंट्री पे हेयर करवा लिया, देन आई गो होम, आई एम लाइक वाओ, अब मैं क्या करूँ? अब मैं सोफे पे बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि दावत का टाइम कब तैयार होगी, बिकॉज आई एम डन। एंड इट्स ये जो एक हेडेक आपका फ्री हो जाता है ना कि बाल भी हो गए, मेकअप भी हो गया, नाउ ऑल आई हैव टू डू इज वेयर क्लोथ्स। आपके घर में एक ऐसा बंदा जिसको मेकअप करना होता है, जैसे मेरे घर में मैं एक ऐसा बंदा जिसको मेकअप करना होता है, तो मेरे घर में जब किसी की भी शादी होती है घर के अंदर तो मेरी ड्यूटी, अच्छा अब मैं अपना मेकअप, मुझे होता है मैं अपना मेकअप कर लूँ तो भी सब खड़े होते हैं, मेरा लाइनर लगाना है तो मेरा आई शेडो लगाना है, मेरी बेस सेट कर दो, मेरी सारा कर दो। और जब तक मेरी बारी थी तैयार होने की तो मेरे अब्बू कहते मदीहा तो कभी टाइम पे तैयार होती नहीं थी, ये जो पहले मैं और मशीन में थी औरतें तैयार करके मेरे बाहर निकाली है। तो वो उन लोगों को भी इज़हार यकजहती मैं आपसे करना चाहती हूँ अपने टेलीविजन अपने शो के तवज्जुह से कि भाई पहले अपना मेकअप करें। वो कहते हैं सेफ्टी, अपनी पहले सेफ्टी को देखें। जब जहाज से बैठते हैं ना, जब कहते हैं कि पहले अपनी सेफ्टी को देखें फिर बाकी को आपने बचाना है, तो पहले अपना मेकअप करें फिर आप बाकियों को मेकअप करें, और लोगों को पहले बताते हैं कि मैं अपना मेकअप करूंगी। ये एक अच्छी टिप मैं उन लोगों को दे रही हूँ जिनको खानदान में मेकअप करना आता है। वो एक बाजी होती है ना जिसको सबसे अच्छा मेकअप, वो आई एम दैट बाजी। और प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करें, वो तो कुछ लोग तो आते हैं प्रोडक्ट तो आप ही का है, सारा कुछ आपके पास मिल जाएगा, बस यही पकड़ लेंगे। हाँ बेस एग्जैक्टली। तो होता है आपका कलर और है, अगलों का कलर या तो बहुत चिट्टा है या सांवला है, तो फिर सीरियस नोट, अब हम लोग अपने पेशेंट्स को कहते हैं भी अपनी चीजें खुद इस्तेमाल करें। इवन योर लिपस्टिक इफ यू आर डूइंग, ये किसी के साथ शेयर नहीं करें। आपका लाइनर इतना मैटर करता है भाई, आपका लाइनर, आपके जितने भी ब्रशेस हैं। अच्छा, अब ये तो आप लोगों की तैयारी की बात होगी, अब मुझे ये बताएं आजकल तैयारियां क्या क्या चल रही हैं? मैं लड़कियों की तैयारी पे आऊंगी, लेकिन पहले मुझे बंदों की तैयारी के वाले से बताएं, क्योंकि कोई बंदों की तैयारी की बात नहीं करता कि बंदे क्या क्या बंदे ज्यादा कॉन्शियस है, हमारे मेल पेशेंट ज्यादा हैं जी, है ना? ज्यादा है। सबसे पहले लड़कियां तो मेरे पास नवंबर से आना स्टार्ट हुई है, लड़की सितंबर से आना स्टार्ट हुई है। दिसंबर में आई हैव माय वेडिंग इन दिसंबर, सो डॉक्टर प्लीज एडवाइज मी व्हाट टू डू। मैंने कहा टेक केयर ऑफ योर हेयर बिकॉज हेयर फॉल, डैंड्रफ होगी, सर्दियों में डैंड्रफ होगी, हेयर फॉल होगा। नहीं, एक तो रंग गोरा करना है बताएं, दूसरा आई डोंट वांट टू गो टू सैलून फॉर द फेशियल, थोड़ा मुझे ग्लासी अपीयरेंस के लिए कि मुझे जो है
वो ना लगाना पड़े, पफ ना लगा जी, लड़कों के लड़कों के पफ ना लगाना पड़े, मुझे थोड़ा वाइटनिंग की तरफ लेकर आए, मुझे थोड़ा वेट मैनेजमेंट की तरफ लेकर आए, हेयर फॉल को चेक करें, फिर मेरा बहुत डार्क हो गए हाथ वगैरह, इतना जो टी शर्ट ड्राइव करता ना तो ये सूरज में मेरे बाजू काले कर हाथ साफ हो जाए, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तो बंदे मोर कॉन्शियस है, तो दे आर गोइंग फॉर द कॉकटेल शॉट्स, दे आर गोइंग फॉर गुड फेशियल्स। अच्छा, अगर किसी के एक्ने है तो वो एक्ने का सितंबर से ख्याल करें। मैंने कहा लड़कियों शर्म करो, एग्जैक्टली नवंबर में आए और मोर मेल में मैं देख रही हूँ ज्यादा, इफ दे आर स्मोकर दे वांट पिंक लिप्स। ट्रू, हम इनके पिंक लिप्स पे आज आपको तो लिप टिंटिंग बड़ी है, नहीं हम भी एक्चुअली समझ रहे हैं बंदों की भी। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो ये से करती है, कहीं मजा नहीं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज क्योंकि हम शादी की तैयारियों के हवाले से बात करें तो ये सिर्फ दुल्हन की तैयारी नहीं होती, दुल्हे की तैयारियां मैं कहती हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा आगे चल रही होती है। और ब्रेक पर जाने से पहले यही हमारी डॉक्टर साहिबान भी हमें बता रही थी कि लड़के अगर लड़कियां नवंबर में आ रही हैं तो लड़कों ने उनके पास सितंबर में, और आप बता रही थी कि जुलाई से आना शुरू कर दिया। और आप बता रही थी जो पिंक लिप्स का जो सीन है लड़कों को चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग वेव, उसकी वजह से उनको लगता है कि वो जो ब्लैक लिप्स हैं, और दूसरा लड़की की भी डिमांड होती है कि जो है लिप्स जो है वो पिंक होने चाहिए। इट लुक्स वेरी ऑड ऑल्सो ना, इस कंटिन्यूअस स्मोकिंग से बिल्कुल जेट ब्लैक कलर के लिप्स हो रहे होते हैं। अब आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है या नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन भी है तो वो बुरे लग रहे होते हैं। और अब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके अपील्स मौजूद हैं, लेजर्स मौजूद हैं, करवा सकते हैं, बट इट इज नॉट परमानेंट। आप स्मोकिंग जो है वो छोड़ेंगे देन आपको परमानेंट रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपकी सेटिंग्स होती रहेंगी। ये पिंक लिप्स के लिए अच्छा क्या है, अच्छा प्रोसीजर क्या है? अब डिपेंड, अगर आप नॉन स्मोकर्स हैं तो हमारे पास जो है वो दूसरे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। आप पील्स करवा सकते हैं, लेज़र की ट्रीटमेंट की तरफ आ सकते हैं, और जो है दूसरे, और आप सेमी परमानेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो इट डजंट गिव गुड लुक। अच्छा, जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है अगर आप नॉन स्मोकर्स हैं तो पील्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आजकल जो वेब बच्चे पी रहे हैं उनका भी उसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लेज़र जो है वो अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लेज़र इज़ द बेस्ट चॉइस। बेस्ट, आप लोग बताएं कौन से? मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि बिल्कुल लेज़र्स जिन्होंने बताया, लेज़र डीपिगमेंटेशन प्रोसीजर्स ही हमेशा से चलते आ रहे हैं। और लेकिन बात ये है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि कौन से लेज़र्स किए जाए, और हर फैसिलिटी में अवेलेबल भी नहीं होता। सो जहाँ पे अवेलेबल है लोग वहाँ पे कंसर्न वहाँ पे जाएँ। और अफोर्डेबिलिटी भी मैं ये बात कहूँगी कि अब तो लोग इतनी चीज़ों में लगा देते हैं पैसा, कुछ अच्छी चीज़ पे लगा दें, अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। लेजर्स आर बेटर ट्रीटमेंट रादर देन सेमी परमानेंट, जिस तरह हो रहा होता है। और आजकल जो सैलून्स वगैरह में भी उन्होंने शुरू किए हुए हैं, मैं देख ली होती लड़कियों के जो होंठ है वो एकदम कॉरल कलर के हो जाते हैं, वो मुंह से मैच भी नहीं हो रहे होते। इसे सेमी परमानेंट मेकअप कहते हैं। बेसिकली पिगमेंट्स को आप अपनी लिप की लेयर्स पे इनकॉर्पोरेट यानी कि डालें कि स्किन के अंदर जाता है, और इस वजह से इसको हम सेमी परमानेंट मेकअप कहते हैं। ये लिप्स के अंदर हो रहे हैं, लाइनर्स हो रहे हैं, ब्लशेस अब सेमी परमानेंट पे आ गए हैं, तो लोग अब कहते हैं कि हम क्या रोजाना मेकअप करें, यही करवा लें। अब मैंने अपने कॉलेज में अपने स्कूल में देखा तो मेरी क्लास वालों की मदद थी, तो उन्होंने उस वक्त अपना लाइनर और जो है वो ब्लशर जो है वो कराया हुआ था। हाँ, सो ये चीज भी हम गाइड कर रहे होते हैं कि अच्छी तरीके से देखें कि आपकी कोई रिएक्शन ना हो। और आप हमेशा कंसर्न डॉक्टर से, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए या जिस तरह भी, आप अपने कंसर्न डॉक्टर से पूछें जरूर कि क्योंकि बेसिकली हम लोग टेस्ट करते हैं कि किस चीज से एलर्जी है, किस चीज से नहीं है, क्या रिएक्शन, और प्रॉपर हिस्ट्री होती है हमारे पास पेशेंट की। डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ये चीजें भी इस तरह मेकअप जैसी नहीं होती हैं। और आपने कहा और क्या करवा रहे हैं लोग, गम डीपिगमेंटेशन करवा रहे हैं। लोगों को गम्स नहीं पसंद बिकॉज स्मोकर्स हैं लोग, फीमेल मेल सब, वो भी लेजर से आपकी परमानेंट। मैंने अक्सर लोगों की जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत डार्क है, वो स्माइल करते हैं तो वाकई उनकी गम्स नजर आते हैं, तो लोगों को नहीं अच्छा लगता। फिर टूथ वाइटनिंग आ जाती है, और फिर उसके बाद विनर रिंग स्माइल डिजाइन आ जाता है। ये चीजें तो इस टाइम बहुत ज्यादा चल रही हैं, लोग इसी पे ही ज्यादा हैं। अच्छा, बंदों के जो फेशियल वगैरह मुझे बताइए, बालों के लिए क्या कुछ? मैंने अक्सर देखा लड़कों की दाढ़ी के भी इश्यूज होते हैं, वो कहते हैं हमारे कुछ बाल मिसिंग हैं, तो वो चाहते हैं कि दाढ़ी हमारी प्रॉपर है। जिसमें मैंने कुछ हमारे कुछ एक्टर्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन बड़े यंग एक्टर्स, उन्होंने दाढ़ी के चक्कर में कुछ ऐसा करा लिया कि बहुत बुरा चेहरा, एकदम से काला काला सा चेहरा उनका हो गया है। कलर करा दिया, कलर भी आई डोंट नो कुछ वो कराया, पिगमेंट्स डलते होंगे, डार्कर से लुक आता है, बट वो बहुत बुरा, स्क्रीन पे बहुत ज्यादा नहीं अच्छा, सामने से एकदम लुक नहीं आता। वो पिगमेंट इन्फ्यूज करा देते हैं, जैसे आप सेमी परमानेंट लिप्स पे कराते हैं वैसे आप पिगमेंट इन्फ्यूज करा दिया। तो अगर जैसे आपको फर्स्ट कुछ मैच मिसिंग है तो आप क्या कर सकते हैं फिर?
पैच मिसिंग है तो आप अगर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, अगर देखिए अक्सर पैच बार्बर के पास जाने के बाद कोई एलोपेशिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है जिससे पैच मिस होना शुरू हो जाता है। या कुछ लड़के बहुत जल्दी शेव कर लेते हैं अगर यानी कि कम उम्र में, तो फिर उनकी भी दाढ़ी का उनकी भी होते हैं। और दूसरा अक्सर जो है इन्फेक्शन लगता है जिसकी वजह से पैचेस मिस होते हैं, ये लोगों को पता नहीं होता। तो बार्बर के पास जाने से पहले हमेशा अपनी नई चीज़ यूज़ करें, अल्कोहल स्वाब से उसे क्लीन करवाएं। सीजर अगर टच हो जाए स्कैल्प पे तो फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। दासन मैंने तो देखा वो जो लोग सरों पे टॉपिक इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं वो टॉपिक उनकी स्किन के अंदर भी पेनिट्रेट करता है और फिर वो उनकी पिगमेंटेशन आती है। तो ये अगर टॉपिक अंदर वो करवा रहे हैं, दाढ़ी पे करवा रहे हैं, तो ये तो बड़ा खराब है उनके लिए। बिल्कुल खराब है। और दूसरा ये किसी भी चीज का लाइक कलर पिगमेंट कोई भी अगर आप बॉडी में इंड्यूस कर रहे हैं वो आपको लॉन्गर रन में वो आपको उसके गलत इफेक्ट्स ही देगा। फॉर एग्जांपल बीबी ग्लो के फेशियल्स बहुत कॉमन हो गए थे बीच में, सीसी ग्लो, बीबी ग्लो फेशियल्स, दैट वाज एक्चुअली इंड्यूसिंग पिगमेंट इनटू योर स्किन। ब्लड स्ट्रीम में जाके वो क्योंकि हमारी बॉडी को पिगमेंट हमारे ब्लड स्ट्रीम को ब्रेक डाउन करना नहीं आता, राइट, सो इट स्टिक्स देयर एंड ऑक्सीडाइजेस इन इटसेल्फ and gives you problems के भी करवा रहे हैं exactly and it gives you problems in the longer run। और आपको शक्लें फिर ग्रे दिखने लगती हैं, अजीब किस्म की शक्ल का कलर दिखने लगता है। वो आप दाढ़ी में पिगमेंट इंड्यूस कराएं या आप अपने चीक्स पे कराएं या लिप्स पे कराएं। अच्छा कुछ लोगों के तो बेचारे चले आ रहे होते हैं ना। डार्क सर्कल के जो इंजेक्शंस हैं वो डिफरेंट है। उसमें जो है हाइलोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन और आर्ब्यूटिन की क्वांटिटी है एंड इज वेरी वेल ब्लेंडेड और वो बहुत अच्छी कंपनीज ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए हैं। वो जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होता है। लेकिन अगर एक बार आपने कुछ चीज इंजेक्ट कराई तो फिर आपको फिर उसकी मेंटेनेंस भी तो है, वो ब्लेंड हो जाती है। एक तो बात ये मेंटेनेंस तो हर चीज़ की होती है, क्योंकि अगर आपको अंदर से आयरन डेफिशिएंसी है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपको स्ट्रेस होता है, आप ब्लू लाइट के आगे रात भर बैठे रहते हैं, तो वो तो वापस आनी है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, बट इफेक्ट उसका बहुत अच्छा होता है। रह गई पिगमेंटेशन की बात, जो हम डीपिगमेंटेशन या सेमी परमानेंट मेकअप में जो बेसिकली इंक यूज हो रही है या जो पिगमेंट यूज हो रहा है, दैट कंटेन्स इस वक्त जो चाइना से चीजें आ रही हैं, दैट कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पीपीडी। ठीक है, अब ये जो एक केमिकल है ना, ये कैंसर इंड्यूसिंग है। ठीक है, चाहे उसमें सेम वही है जो आपकी काली मेहंदी का निशान पड़ता है। सुना होगा आपने, मेहंदी लगाई और निशान पड़ गया, जलने लग जाती है स्किन। ठीक है, सेम वही है। मुझे याद है एक इमरजेंसी कोन मेहंदी मिलती थी, एक अचानक कोन मेहंदी भी थी, वो जैसे लगाओ तो उसके फौरन कलर, बिल्कुल ऐसा ही है। जले भी मेरे तो इसमें जो ये जो केमिकल होता है ये इतना डेंजरस होता है, इसीलिए जैसा भी खुरात ने कहा, हम 400 रुपए वाली लिपस्टिक नहीं खरीदते, हम सेमी परमानेंट की तरफ उस पे जा रहे हैं। कहने का मकसद यही है डॉक्टर बतूल का कि अच्छी जगह से करवाएं, आपको जिनको नॉलेज हो, जिनके पास अच्छी प्रोडक्ट पीछे से आ रही हो कि पीपीडी जिसमें अमाउंट देखिए, पीपीडी का अमाउंट जो एक्सेप्टेबल है वो है 0.00060 लगाएं फिर 1%। दिस इज द हमारे यहाँ 0.1% पे तो मेहंदी मिलती है। ओह माय गॉड, हमें फौरी चीज चाहिए ना, कलर चाहिए, हमें फौरी रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, लोग जो आपके पास आ रहे होते हैं, चलिए ठीक है, एक तो आप प्रोसीजर्स ले रहे हैं, आपने फेशियल करा लिया, ये तो है जिसमें आपके नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। क्या आजकल के लड़के या लड़की जो आप लोगों के पास आ रहे हैं, क्या वो मुतमईन है अपने फीचर से, अपने चेहरे से? नो, नॉट एट ऑल। कोई भी किसी से मुतमईन नहीं है। फीमेल मेल से नहीं है, मेल फीमेल से नहीं है। दे आइडियलाइज पीपल जो वो देखते हैं। इट्स नॉट अबाउट मेल फीमेल से नहीं, आई थिंक वो अपने आप से नहीं है। रीजन है ना, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना आपको अवेयर करा दिया है। It's not about social media awareness. I think all the filters and all the fakeness that you see on social media, you think this is real. मुझे तो सही दिखना है। हुआ ना, आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं रही the way you were born. Remember हम लोग लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, जिस किस्म की मिथ्स हम लोग जो हैक्स पे बात कर रहे थे, वो यही है ना कि सोशल मीडिया में जब भी फिल्टर्स वगैरह आए, आप के जो फ्लॉज हैं वो छुप जाते हैं। राइट से लोगों को एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अपनी स्किन ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, लेकिन जो स्किन ट्रीटमेंट कराते हुए जो पूरा उसको फिल्म कर रहे होते हैं, वो लिखा वो ऊपर आ रहा होता है कि वो इंस्टाग्राम के फलाने फिल्टर में गुड स्किन फिल्टर वो आ रहा है। और मैं लोगों को देखती हूँ, लोग अपना मेकअप भी करवाते हैं, तो मेकअप के बाद भी वो जो सैलून से लेते हैं, वो उसको भी एक फिल्टर से गुजार के आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला यही है कि it's starting from grassroots levels, which is I would say our own industry. जो एक मेकअप करता है, फिर जब तस्वीर लगाता है उसके ऊपर वो इतने फिल्टर लगाता है। I once read a comment, I will not say कि किस जगह से वो ब्राइड तैयार हुई थी, लेकिन वो ब्राइड ने नीचे लिखा कि oh my God, this is my picture
and it took me 2 minutes to recognize myself because وہ تصویر لگانے کے بعد that salon redid her features, like ناک ٹھیک کر دی, cheeks کو high کر دیا, eyes کو بڑا کر دیا. اب آپ unrealistic expectations ڈال رہے ہیں ینگ بچوں میں, بال ایسے, اسکن ایسے, بھائی لوگوں نے ہاں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے تو کہتے ہیں کہ بال کتنے اچھے, میں نے کہا ایکسٹینشن لگائے ہوئے ہوتے ہیں بال ہمارے. میں اپنے شو میں 1000 بار بولتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے میرے ڈارک سرکلز کا ایشو ہے, کیونکہ آف کورس میری بھی نیند پوری نہیں. باقی ہم جیسے مجھے سونم کپور اس معاملے میں بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنا منہ لے کر آتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایشین کی اسکنز جو ہے نا شاذ و نادر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت آپ کے چہرے اسپاٹ لیس اسکن اور آپ کی کوئی چھائیں ایسی نہ ہو اور آپ کی ایون ٹون ہو. باقی ہماری اسکن کے ساتھ ایشو ہے, ہماری پگمنٹڈ اسکن ہے, تو اس لیے پلیز آپ پریشان ہو. لیکن ہاں فلٹرز میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, یہ تو ابھی ہم شادی کی تیاریوں پہ ہو گئے, لیکن اس سے میں آپ کو پہلے چلی جاؤں, لوگ جب شادی کے رشتوں کے لیے مجھے ہمیں رشتہ والی بتاتی ہیں میچ میکرز, یہ بات آپ کی جو تصویریں آتی ہیں وہ فلٹرڈ والی تصویریں آتی ہیں کہ وہ تصویر بھیجیں گی. خود میری بار کزن کی شادی تھی, ہم نے لڑکی دیکھی, میں نے کہا واہ لڑکی کتنی پیاری, پھر میں لڑکی کو جب ویسے دیکھا تو ہم نے کہا اچھا وہی تو فلٹر تھا. تو نا ہم کسی اور کو سمجھ کے گئے تھے, وہاں پہ کوئی اور لڑکی ہمارے انتظار کر رہی تھی. ڈیمانڈز ہوتی ہیں, فراڈ بہت زیادہ, یہ دونوں جگہ پہ ہو رہا ہے. لڑکوں کو بھی ایسے دکھایا جاتا ہے فینٹسائز کر کے کہ یہ ہے, تو آج کل جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈونٹ سینڈ دا ویڈنگ ایونٹ پک. اگر لڑکے کو لڑکی تو لکھا ہوا ہوتا ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈونٹ سینڈ دا ویڈنگ ایونٹ پک, کیونکہ اس میں میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے, لائٹس اتنی اچھی ہوتی ہیں, تو ڈیمانڈ ہوتی ہے وداؤٹ میک اپ پکچر. اب بولا جاتا ہے یار ویسا بتائیں جو آپ خود ہیں. میرے خیال سے پاسپورٹ سائز پکچر بھیجنا, ہم ریالٹی سے دور ہیں. نادرا والی پکچر, لائسنس کی پکچر, لائسنس ہے نادرا یا پاسپورٹ کی بات سنا, آپ کو پتہ چل جائے گا اصل میں کیا ہے. وہ تصویر میں خود بھی نہ کسی کو دکھاؤں. میں الحمدللہ میں اپنی پاسپورٹ کی پکچر میں وہی آتشی گلابی لپسٹک لگا کے میں بڑی اس سے مطمئن ہوں کہ میری لپسٹک. اور میں جب اکثر جاتی ہوں اپنے پاسپورٹ کے لیے یا دوسری بھی کبھی نادرا وغیرہ کے لیے بھی, تو مجھے اگلا مجھے کہہ رہا تھا پلیز اسمائل نہ کرے, کیونکہ میری عادت ہے اسمائل کرنے کی, کیمرے کے سامنے کرے پلیز اسمائل نہ کرے میڈم, سیریس منہ نہ اسمائل کرتے. اچھا چلو خیر, تو مجھے یہ بتائیں ہم غلطیاں کیا کریں. اس میں نے بات کی نا کہ آپ کوئی مطمئن نہیں ہے اپنے فیچر سے بھی, تو آئی ایم شیور آپ کے پاس ایسے لوگ بڑے کمپلیکسز کے ساتھ بھی آتے ہیں, تو کیا پھر آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ان دا لانگر رن آپ خراب کر سکتی ہے اور یہ چیز آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بیچنے کے. فرض کریں اگر ایک شخص اپنے ناک سے مطمئن نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے, آپ نے اگر میڈیکلی دیکھا جائے آپ نے کہا جس کے ہاں برانڈ کاسٹی ہوگی کہ اس کو بلاکیج بھی ہو رہی سانس کی, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بندہ مسلسل کسی چیز سے مطمئن نہیں ہے تو پھر آپ کس کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی مینٹل ہیلتھ تباہ کر دے گا یہ. بالکل میں تو ضرور کرتی ہوں, کیونکہ آج کل ینگسٹرز ہی آتے ہیں, ینگسٹرز میں لڑکے بہت زیادہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میری ناک بالکل ٹھیک نہیں ہے اور میری آئیز دیکھیں ایسے ہو رہی ہے, لپس جو ہے بالکل اندر ہے. میں کہتی ہوں نہیں, ایک تو آپ کی ابھی ایج نہیں ہے اور دوسرا بھی آپ کے فیشیل فیچرز ڈیولپ ہو رہے ہیں. ابھی آپ کی ناک بھی ٹھیک ہو جائے گی, ابھی اگر چھوٹی ہے تو تھوڑا سا ہائٹ بڑھے گی, ونس یو گرو اپ آفٹر 18-20. ریسنٹلی 16 سال کا لڑکا آیا اینڈ ہی وانٹیڈ کہ مجھے جو ہے نوز کی سرجری کرانی ہے, آئیز کی وہ کرانا ہے, لپس کو ٹھیک کرانا ہے, فیشیل فیچرز بالکل چینج کرانے کسی ایکٹر کو دیکھ کر. یا آج کے جو بچے جو کورین سنگرز کے جو بڑے پیارے بچوں, ان کے اپنے منہ انہوں نے اتنی سرجریز کرائی ہیں. سو مچ کنونس, اور اس کے پیرنٹس اتنا پریشان تھے, کہتے ہیں اس کا پڑھائی کا اتنا زیادہ لاس ہو رہا ہے بیکاز وہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈپریشن میں رہنے لگا ہے. نو آئی ڈونٹ لک گڈ, آئی وانٹ ٹو لک لائک دیٹ. پھر میں نے اس کی 1 گھنٹہ پراپر کاؤنسلنگ کی, ہی واز کنونسڈ. میں نے کہا دیکھو بیٹا یہ سب فیک ہے, آپ کو جیسے یہ لگ رہا ہے اور اس کے بعد بھی آپ اچھے نہیں لگو گے. جو فیک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بنایا ہے آپ اچھے لگ رہے ہو. میں پیشنٹس کو بھی ان نیسیسری کوئی پروسیجر نہیں کرتی. اگر لڑکیاں آتی ہیں لپ فلر کر دیں, بوٹاکس کر دیں, نو آئی ڈونٹ ڈو. آئی اسٹریٹ اوے ان کو اچھی طرح کنونس کریں اور نو کر دیں. پھر وہ کنونس ہوا, پھر اس کو سمجھ آئی کہ میں بھی تھوڑا بڑا ہوں گا, صحیح ہوگا. کیونکہ اتنی ارلی مائیکل جیکسن نے کیا کیا تھا, مائیکل جیکسن کیا پتا کافن سے اس کی ناک گر گئی تھی, اس کی ناک کی چوری ہو گئی تھی, اس نے کتنا زیادہ کر کے, تو پھر نیچرل کچھ رہتا نہیں ہے. اور آرٹیفیشل جو ہے نا آپ کے فیس پہ سوٹ بھی نہیں کرتا. فلٹر کی حد تک ٹھیک ہے, نیچرلی آپ اپنی نوز کو اگر چھوٹی بھی نوز ہے تھوڑا بڑا کریں تو یو لک بیڈ. میرا یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ٹوٹلی اگینسٹ پروسیجرز, ٹھیک ہے نا. آئی ڈو تھنک کہ اگر کسی کی ناک میں کوئی پرابلم ہے, لائک یو نو تھوڑی سی بینٹ ناک ہوتی ہے کچھ, if you want to fix it fine, I'm not against it, you know. If your lips are very thin and you want to enhance it, لیکن پرابلم یہ ہے جب اگر ایک 16-year-old آ کے آپ کو کہہ رہا ہے نا, then it goes deeper. Then they need to go for therapy because it's all about confidence. It's about the fact that they are not
happy in themselves, so they think کہ میرا outward اچھا ہوگا تو automatically مجھے friends ملیں گے, میری society میں جگہ بہتر ہوگی, so then they need to actually go for therapy. But anybody who's above the age, 20s میں ہے, mid 20s میں ہے, and they think کہ some minimum things need to be changed. I think that's it needs to be done. Other than that, میں اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ چیزیں بڑی آج کل چینج ہو گئی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں, لڑکیاں, وہ ہم سے کہتی ہیں کہ جی ہمیں ہمارے لپس نہیں اچھے لگ رہے ہیں. سر آپ کی بات کاٹ رہی ہیں, آئی ایم شیور کہ آج کل کے ٹائم میں کیونکہ لوگ اپنا اے آئی سے بھی کر لیتے کہ اگر اے آئی میری یہ چیز ایسی ہو رہی ہے تو میں کیسے لگوں گا, تو وہ کیا اپنی اے آئی امیج لے کر آتے ہیں. میں یہی اسی چیز پہ آ رہی تھی کہ ہم کاؤنسلنگ کے طریقے ہیں, اب ہم انٹرنیشنلی بھی جس طرح کر رہے ہیں پریکٹس, اس میں جو کرتے ہیں ہم پاکستان میں تو بہت ٹائم سے آ چکا ہے, لوگوں کو یہی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. سپوز اگر کوئی ایک بچہ یا بچیاں 20 ایون 16 سال کی آپ کے پاس آ جاتی ہے اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے, اور میرے اسکول فرینڈس یہ کہتے ہیں کہ تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, تمہارا ناک نہیں اچھا لگتا, تمہارا ناک بہت موٹا ہے, تمہارا ناک بہت پتلا ہے, تمہاری ہڈی اچھی نہیں لگتی. میں تو جاننا چاہتی ہوں کہ پرفیکٹ ناک ہے کون. وہ تو اللہ میں نے ہر چہرے کے حساب سے ناک بنائی ہے. ہم لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں پیشنٹس کی, اور ہم لوگ اب تو ہر چیز واقعی اے آئی ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ نا ہمارے پاس وی ہیو لائک پورا سافٹ ویئرز ہیں جس کو ہم ٹیکنالوجیز کہتے ہیں. ایون ہماری اس کے اندر اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, ہم اپنی طرف سے ڈیزائن کر کے ان کو ان کا فیوچر دکھا سکتے ہیں وداؤٹ ایون ٹچنگ یو, وداؤٹ ایون ٹچنگ اینی تھنگ آف یور سافٹ ٹیشو اینڈ پروفائل. ہم ان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی ایسے بنے گی تو یہ چیز بیٹا آپ پہ اچھی نہیں لگے گی, یہ آپ کی ایج میں آپ ایسے لگو گے, یہ چیز اچھی نہیں لگے گی. اور یہ اے آئی نہیں کر رہا ہوتا, یہ ہم اپنا جب پورا ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں جس کو اسمائل میک اپ سافٹ ویئر پہ, تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز بیٹا اچھی نہیں لگے گی. دوسرا, ناک پہ ہم لوگ آپشنس دے دیتے ہیں, ناٹ ایون 16 لیکن تھوڑا سا ٹائم بعد ہاں یہ چیز ہوگا کہ ہاں کیمافلاج ٹریٹمنٹ کروا لیں اگر سرجری پہ نہیں جانا چاہتے, گھبرا رہے ہیں. کیمافلاج ٹریٹمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم تھریڈس کا فلرس کا استعمال کر سکتے ہیں, ٹپ اوپر ریز کرنی ہے تو تھوڑا بوٹاکس لگا دیا. اکثر جو اپنی بالکل ناک کو یوں کر لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا وہ پگی نوز کیا what's this obsession with the piggy nose? Yes so bad. کورین ٹرینڈ یہ جو اندر کا پنجابی ایک دم سے ہوتا ہے مجھے اس چیز سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. فیشیل فیچرز sorry to like I know you people do procedures کرتے ہیں, لیکن مجھے اس چیز سے بڑا پرسنلی بھی بڑا مجھے فیل ہوتا ہے because I've got a 3 class jaw. ٹھیک ہے, اور میری 3 class jaw کی وجہ سے مجھے کافی دفعہ بہت سارے ڈرمیٹولوجسٹ نے بھی مجھے سامنے سے بیٹھ کے being my clients انہوں نے مجھے بولا تم آ جاؤ ہم تمہارا یہ کر دیں گے, یوں کر دیں گے. تھوڑا سیلف کانشیس ہر انسان ہو جاتا ہے, کمنگ ان فرام اے ڈاکٹرز پوائنٹ آف ویو. سو میں گئی ایک کے پاس اور میں نے ان سے باقاعدہ, آرتھوڈونٹسٹ بھی تھے اور وہ بھی تھے, پلاسٹک سرجن بھی تھے, انہوں نے باقاعدہ جو سافٹ ویئر کی بات کر رہی ہے نا انہوں نے پورا مجھے ماڈلائز کر کے میرا فیس دکھایا. اور جب مجھے دکھایا میں نے کہا یار کیا تو کم کارڈیشین ہوگی سالی, میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں. لٹرلی آئی واز لائک بلونڈ اوے. پھر میں نے خرچہ پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھٹکا کتنے کا, تو انہوں نے پھٹکا بتایا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پوسٹ ریکوری, کہتے 6 مہینے لگیں گے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب رہنے دیں, 45 سال ایسے گزار لیے, بچے بھی ہو گئے, میاں کو ایسے ہی چوکٹا پسند ہے, ہم ایسے ہی جی لیں گے, ہمیں چینج کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے پھٹکا کتنے کا بتایا تھا؟ 14 لاکھ کا انہوں نے بتایا تھا. اور میری پیچھے سے میری جا بونز جو تھی, میرے لوور جا کی بون توڑنی تھی, میرا اپر جا ٹوٹنا تھا اور آگے کو آنا تھا. So I've got a very dysfunctional kind of a jaw in totality. اس کو BSSO کہا جاتا ہے. Exactly. So he was like this, you know, this is like, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب sorry half way through life. اچھا ویسے آپ کے یہ ڈاکٹر بڑے سستے تھے. whatever it is, I was like ڈاکٹر صاحب I'm halfway through, right? مجھے کیا پتا میں یہ کراؤں اور اسی میں major surgery. Exactly. Nothing minor. That is not just fixing a nose or doing a filler. That's major surgery. And to that 6 months of recovery period. میں نے کہا مجھے تو روز یہاں پہ بوٹے مانجنے ہوتے ہیں تو میں تو نہیں کر سکتی. He was like you should think about it. You should think about it. I'm like نہیں ڈاکٹر صاحب thank you so much. Hands on. اور پھر اس وجہ سے پھر میں بعض اوقات کہتی ہوں کہ why do you want to change your facial features. میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکی تھی اس چیز پہ ایک پوڈ کاسٹ میں بھی کہ
اگر آپ کو پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے نا تو اللہ کی ذات نے آپ کو پرفیکٹ بنا کے بھیجا ہے, رائٹ. وہ ہلکی سی ٹیڑھی ناک ہو جائے یا آپ کا چھوٹا لپ ہو جائے, انورڈ لپ ہو جائے, ایگزیکٹلی. سو پرفیکشن, ہی از دا مائٹی کریٹر. وہ آپ کو پہلے ہی اس طریقے سے پکچر پرفیکٹ بنا کے بھیجتا ہے. اور اگر اس نے 19-20 کا فرق رکھا ہے نا, there is a reason behind it. But see, that is everybody has their own boundary with that is concerned. Then there will be somebody who will say کہ پھر پیل کروانے کی کیا ضرورت ہے, پھر یہ جو سارے تم لوگ chemicals, that is maintenance. Then I say no, there is, everybody has a safe boundary. I'm telling you. لیکن ہاں نہیں, جو ہم یہ بات کر رہے ہیں just to say کہ کہتے ہیں نا کہ everybody sins differently. جیسے فرض کر دیکھیں, اب جیسے اگر مجھے اپنے فیشیل فیچرز کے اندر تبدیلی لانا, that is something else. But ہاں اگر مجھے میری اسکن ایون ٹون کی چاہیے, that is something else. وہ ایک مینٹیننس کی بات آ جاتی ہے. بٹ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کی نا اب یہ مجبوری بن گئی ہے ٹو ٹرانسفارم, بیکاز پیپل آر سک آف لسننگ. جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا, جو لوگ آلریڈی مینٹلی کمپرومائز ہو چکے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں سن سکتے جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں. تمہاری ناک ایسی تھی, نہیں تم نہیں اچھے لگے. مجھے ایک بات بتائیں, میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں, اور کچھ ڈاکٹرز یہاں پہ سے بتاتی ہیں, وہ کہتے ہیں میاں ہی بیگمات کو لے کر آتے ہیں. ہاں ایسے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کی باڈی میں آپ یہ چیز کر دیں, اس کے چہروں کو آپ ایسا کر دیں, اور یہ بہت لین ہے تو آپ اس کی باڈی میں آپ اس کو امپلانٹس وغیرہ بھی کر دیں. تو یہ ڈاکٹرز بتاتی کہ میاں خود اپنے بیگمات کو لے کر آتے ہیں. اس کو ذرا اور مزید بات بھی کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے. باڈی جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم بات کریں شادی کی تیاری کے حوالے سے, پروسیجرز کے حوالے سے جو کہ لوگ لے رہے ہیں. اب کچھ ایسے میں پروسیجرز جاننا چاہتی ہوں جو کہ عام لوگوں کو نہیں پتا. ہمیں تو یہی پتا نا کہ جی فیشیلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چلے جی باڈی مساج ہو رہا ہے, اپٹن لگایا جا رہا ہے, اور کوشش کی جا رہی باڈی کی اسکربنگ ہو رہی ہے, اور کیا کہتے ہیں ہاٹ آئل مساج بھی ہو رہا ہے. تو اس کے یہ تو ہم وہ چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. جیسے میں بریک پر جانے سے پہلے گئی تھی نا کہ آج کل کے مرد حضرات خود اپنی بیگمات کو لے کے جا رہے ہیں, یا کچھ مرد حضرات بھی آ رہے ہیں کہ جی میری بیگم کو یہ چیز پسند نہیں ہے تمہیں. تو یہ مجھے پروسیجرز بتائیں, یہ کون کون سی پروسیجرز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کنڈکٹ کیے ہیں؟ Like for example, I would start from my space. I don't know whether یہ station is appropriate to talk about it or not. ہم نے recently ایک چیز پہ کام کرنا شروع کیا, and that was intimate areas جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کرنا شروع کی. فیس وغیرہ کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے, لیکن انٹیمیٹ ایریاز جو ہوتے ہیں جیسے آپ کے آرم پٹس ہو گئے, جس میں آپ کی ہائیجین بیسکلی ایگزیکٹلی آ جاتی ہے, ان جگہوں کو یوزولی وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں وہ بائی پاس کر جاتے ہیں, رائٹ, کہ ایکسپوز نہیں ہے. لیکن واٹ آئی فیل لائک کہ دیٹ از دا, اگر آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے اسپیسیفکلی, رائٹ, سو یہ ایسی جگہیں ہیں کہ جن کے بارے میں بھی آپ کو ہائیجینکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے. بیڈ اوڈر آتا ہے آپ کو آرم پٹس میں سے, رائٹ. بعض لوگوں کو سویٹنگ کی وجہ سے اس کے لیے بوٹاکس یوز کیا جاتا ہے فار سویٹ مسل, ناٹ ٹو اوور پروڈیوس دا سویٹ. اس کے ساتھ ساتھ دیر آر فیشیلس دیٹ وی ڈو اسپیسیفکلی فار انٹیمیٹ ایریاز, اور اس میں انٹیمیٹ لائٹننگ بھی ہوتی ہے وداؤٹ بلیچنگ, اینڈ دیٹ ٹو گیوز اے ویری گڈ ریزلٹ ان اے لانگر رن. ریگولر پروسیجرز کرنے کے بعد ہینڈز آن ہی ہوتا ہے, لیکن اٹ گیوز بیوٹیفل ریزلٹس. مینز لائک آئی ہیو سین فیمیل کلائنٹس, جب آپ فیشیل کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو obviously جب آپ دیکھتے ہو تو یہ والا ایک ایسا پارٹ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے بڑی عجیب سا, جیسے ہم سن بھی رہے ہیں تو ہمیں ہو رہا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ یہ بات سن رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بیکاز واٹ آئی فیل لائک ہمارے یہاں نا ہم چیز ہر چیز کو ہم ٹیبو پہ لے جاتے ہیں. ٹیبو پہ جانے کی بات نہیں ہے, جیسے آپ ہائیجین پہ بات کرنے کی بات ہے نا, ہائیجینکلی آپ بات کریں, اب فار ایگزامپل نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سو واٹ آئی فیل لائک ان چیزوں کے بارے میں بھی, بینگ اگر آپ برائڈ ہیں یا گروم ہیں, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یار مجھے یہ چیز کرا لینی چاہیے. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں اگر آپ کے بعد بغلوں میں سے بدبو آ رہی ہوگی تو آپ تو میرے پاس سے یوں اٹھ کے چلی جائیں گی. میرے خیال سے صرف یہ نہیں کہ برائڈ اینڈ گروم میں آپ کو ویسے بھی نا بڑا خیال رکھنا چاہیے, لیکن شادی کے پرسپیکٹیو سے بات ہو رہی ہے. In this hygiene also is laser hair removal. Exactly. So if you do laser hair removal for especially underarms, that also helps with hygiene a lot. And that's میں اس چیز پہ بات کروں گی کہ ایک اور چیز جس پہ کہتے ہیں نا کہ اگر تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لیں تو اچھا ہوگا, از لیزر ہیئر ریموول. I think it's one of the best things I did for myself or my daughters, because
یہ جو کنٹینیوس ہیسل آف ویکسنگ ان گرون ہیئر اینڈ اسٹرابیری لیگز اینڈ ان سب سے آپ سیو ہو جاتے ہیں ہائیجینکلی. اٹ از امیزنگ. آپ سب ڈاکٹرز بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے. بالکل. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈارکر ایریاز بھی لائٹن ہو جاتے ہیں, آپ کی سویٹنگ کم ہو جاتی ہے, آپ نیٹ اینڈ کلین رہتے ہو. اور آئی ایگری کہ اگر جن کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو آپ بوٹاکس کرا لیں, کیونکہ وہ جو بالکل ایک راؤنڈ پیچ بنتا ہے دیٹ گیوز اے ویری انپلیزنٹ لک. مجھے پتا ہے ایج کیا ہے, آئیڈیل ایج کیا ہے اگر ہم لیزر کی بات کریں تو؟ اسٹارٹ آفٹر آئی تھنک لیزر میں جو لیزر میں ہوتا ہے کہ 18+ پہ ہی جائیں. 18+ پہ جائیں. لیکن جیسے ہی آپ بچیوں کے سائیکل اسٹارٹ ہو تو آپ فوراً اسٹارٹ کرا دیں, اس سے پہلے کہ آپ اسے لیزر یا کسی اور دوسری چیز پہ لے کے جائیں, آپ سائیکل کے فوراً بعد اسٹارٹ کرا دیں تاکہ اس کو یہ ہیسل ہی نہ ہو. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آج کل لڑکیاں کری جو فیس کو وہ شیڈنگ کرنے والا ہے, مجھے بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل. اس کے بعد میں نے بہت سارے پیشنٹس کو بریک آؤٹس کے ساتھ دیکھا ڈی پیگمنٹیشن, کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی اسکن کی لیئرز بھی اتر رہی ہے. وہ آپ کو انسٹنٹلی تو بہت گلوئی لک دیتا ہے, بٹ دیٹ از ان لانگر رن دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ایز اے فیشلسٹ یہاں پہ میں شاید ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سیم آئی ول ناٹ ایگری ود میں وہ تھوڑا کروں. It also depends upon گھر میں کرنے میں اور ایک پروفیشنل کے پاس کرنے میں زمین آسمان. پروفیشنل میں بھی آپ کہاں جا رہے ہیں, وہ کیا ٹول یوز کر رہا ہے. Exactly. For example, میرے پاس جو آتے ہیں لائک میں ڈرما پلیننگ کرتی ہوں, I do and I sell it as well. That's my because میں بلیچ نہیں کرتی. I honestly say that کیونکہ بہت سارے سیلونز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بلیچنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نہیں کرتی. پلس بہت سارے ڈرماٹولوجسٹ ہیں جو وائٹننگ ان گلوٹاتھائن کرتے ہیں. میرے پاس, اور میں لیزر بھی نہیں کرتی, دو آئی ایم اے لیزر ٹیک بٹ I don't do laser. I do dermaplaning and I do it professionally. Scalpel blades جو ہوتے ہیں اس کا بلیڈ ہی الگ آتا ہے. 10R کا تو بلیڈ ہوتا ہے, اس کا مارکیٹ میں مل رہا ہے, اس لیے بیبلڈ ہوتا ہے. وہ بچیوں نے گھروں پہ خریدتے, گھروں کر ایگزیکٹ وہ ٹنکل ریزر ہے, وہ اس لیے. اور وہ یہ کرتے ہیں ڈرائی شیمپو کرتے ہیں, ڈرائی پیسٹنگ شیمپو کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ریزن اگین وہی والی بات آ گئی. کل ہی میں کسی کی بات پڑھ رہی تھی کہ مارکیٹنگ جتنی بجٹ کے ساتھ آپ کو ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک پہ دکھتی ہے نا, وہ چیز اتنی ہی ہائپ میں سیل آؤٹ بھی کر جاتی ہے. اور اس لیے بات وہی آ جاتی ہے, ایجوکیشن کی بات آ جاتی ہے کہ ایجوکیشن لیک کرتی ہے ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں. اگر آپ صحیح طریقے سے ڈرما پلیننگ پراپر ایکسفولیٹ کلینزنگ کے ساتھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ پراپر اسٹروکس کے ساتھ اگر آپ ایکسفولیشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی اور ہارش کیمیکل یوز نہیں کر رہے, دین یو ول ڈیفینیٹلی سرٹنلی یو ول نیور ہیو این انگرون, اور آپ کو کبھی بھی ایکنی نہیں نکلے گی. آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ سنس پاسٹ 7 years. میرا کبھی بھی کلائنٹ کو ایکنی نہیں ہوئی. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایکسفولیشن ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ وہی بات ہے نا کہ اگر بچیاں گھر پہ ڈیلی بیسس پہ کر رہی ہیں تو دیٹس وین یو آر اوور ایکسفولیٹنگ. لیکن جو ڈرما پلاننگ آپ ایک اسپا میں یا سلون میں آ کے کرواتے ہیں ایک سرٹن ڈیز کے بعد, تو پھر تو آپ کی اسکن بہت اچھی ہوتی ہے. یہ لڑکیوں سن لو, یہ جو روز ہر 3 دن بعد اپنے چہرے کو کر رہی ہوں, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ کچھ انفلوئنسرز دکھاتے ہیں کہ میں میک اپ سے پہلے کرتی ہوں, میرا میک اپ گلائڈ کرتا ہے. کیا ہوتا ہے پھر میک اپ اندر گھس رہا ہے کیونکہ آپ نے ڈیڈ اسکن اتاری, آپ سرم لگائیں اس کے بعد. میں نے ہدا کو دیکھا ہے, لوگ ہدا کو فالو کرتے ہیں نا, تو ہدا بھی, ہدا کی ٹیم یہ کرتی ہے کہ وہ پہلے اپنا فیس جو ہے اس کو ڈرما پلیننگ کرتی ہے اور اس کے بعد میک اپ شروع کرتی ہے. آئیڈیلی آفٹر ڈرما پلاننگ 48 to 72 آورس کا ٹائم ہوتا ہے کوئی بھی میک اپ اپلائی کرنے کے لیے, بیکاز جب آپ کی ایکسفولیشن ہو گئی ہے, اگر آپ نے سیم تھنگ جیسے شیلا نے کہا, ایگریڈ, اگر آپ اسکن ٹائپ کے اکارڈنگلی کلینزر لگاتے ہیں, اس کو اچھی طرح کلینز کرتے ہیں, اینڈ دین یو اپلائی سیرم, دین آپ کا اسکن بیریئر سسٹم بہت اچھا ڈیولپ اچھا ہو جائے گا. اور اگر آپ نہیں یہ سب چیزیں فالو کرتے, جیسا ابھی یہ بتائیے ٹک ٹاکر نے کہا یا انفلوئنسر نے کہا, آپ نے لگا نکال دیا اسکن جو ہے وہ گلو کرنا, اور آپ نے میک اپ کر لیا, دین آپ کا اسکن بیریئر لگا لیا. فار ایگزامپل برائڈل سیزن ہے, میرے پاس جو برائڈز آتی ہیں میں ان کو اسپیسیفکلی بتا دیتی ہوں کہ بھائی اگر آپ نے برائڈل فیشیل کرانا ہے, اٹ ہیز ٹو بی منیمم آف 12 days بفور, اور اگر اس میں ڈرما پلیننگ بھی ہوگی تو مجھے 12 دن ہی چاہیے, تب تک تو میرے بال آ جائیں گے. میں نے کہا میں تو پہلی بات تو یہ اول میں بالوں کے لیے کر نہیں رہی, میں اسکن کو ایکسفولیٹ کر رہی ہوں, مجھے
3 दिन चाहिए आपकी स्किन को हीलिंग के लिए। कोई भी फेशियल कराते हैं, कोई भी एस्थेटिकल प्रोसीजर भी आप कराते हैं, आपकी स्किन का रिकवरी टाइम है 72 आवर्स। 3 दिन तो वो सिर्फ प्रोसेस में लगाती है आपकी स्किन। तो मुझे बताएं वैसे डर्मा ब्लेडिंग के बाद जैसे अगर वो कह रही है 12 दिन का टाइम, तो इन 12 दिन के दरमियान आप क्या लेजर करवा सकते हैं? करा दें, लेजर करा सकते हैं, और कोल्ड लेजर्स आर वेरी सेफ। इससे ना आपको कोई बर्न होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोल्ड लेजर आर ऑलवेज सेफ, यू कैन ऑलवेज गो फॉर कोल्ड लेजर, बल्कि ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो भाई लेजर के मामले में तो जो है यहाँ सारे मुतफिक हैं, डॉक्टर्स भी जो है वो मुतफिक हैं कि आप लेजर सेफ हैं, बहुत अच्छे, सेफ भी है, आपकी जिंदगी सुकून और आसान में। और मैं कहती हूँ बच्चियों के लिए तो आप स्टार्ट ही लेजर से करें। डोंट गो फॉर वैक्स, डोंट गो फॉर एनी अदर थिंग, ना रेजर ना कोई। लेकिन इधर एक बात है डॉक्टर साहब कि मार्केट में ना देयर आर चीपर लेजर्स एज वेल। हाँ, बहुत आईपीएल लेजर इज डिफरेंट। हमारे यहाँ जो डायोड पे बात कर रही थी डॉक्टर साहब भी बात कर रही थी, आईपीएल्स आर डिफरेंट एंड डायोड एंड प्रॉपर अदर लेजर्स आर डिफरेंट। अब आपको ये चीज भी, अब बहुत सारे सैलून्स ने लेजर्स रखना शुरू कर दिए। 5-5 हज़ार की लेजर हो रही है, 5-5 हज़ार। और लोग क्लाइंट्स कराते हैं, फुल बॉडी की हो रही है। नहीं, ये कोई काफी लोगों ने तो डील भी लगाई होती है, बॉडी एंड हैंड 7,000। ऑनेस्टली ऐसा तो होता नहीं। एक बहुत बड़ा फेमस लेजर सेंटर है, वो 10 सेशंस देते हैं आपको फुल बॉडी लेजर के, उसके साथ एक हाइड्रा फेशियल आपको फ्री हो जाता है। वो जो 10 सेशन होगा वो 10 सेशन में कितने Actually, what happens is the IPL machine is much cheaper, but it will not give you the result because IPL is like Intense taking. pulse lightning. Yeah, no. If I give you एक regular person को explain करना चाहूँ तो वो पैनाडॉल है, IPL है ना पैनाडॉल है, लेकिन डायोड लेजर जो है ना इज योर एंटीबायोटिक, इट विल गो एंड अटैक द रियल कॉज ऑफ हेयर। सो एस्थेटिक क्लिनिक्स लाइक ओके रेंट्री पे भी होता है, बट देन वी हैव एन एस्थेटिशियन हु इज प्रॉपरली ट्रेन टू डू लेजर बिकॉज यू कैन बर्न स्किन। इवन दो हमारे पास भी जो डायोड लेजर है इट्स विद अ कूल टिप, ठीक है, तो वो बर्न नहीं करेगा, बट ऐसे ऐसे लोग बैठे जो इससे भी बर्न कर देते हैं। I have people coming to me and showing me burns क्योंकि वो कूल टिप बर्न भी हो जाता है ना। इसी उसमें देखिए हम एक प्रॉपर वर्कशॉप कराते हैं जो कल हमारी स्टार्ट हो रही है साउथ सिटी हॉस्पिटल में, सिर्फ प्रॉपर MBBS एंड BDS डॉक्टर्स में। एंड डॉक्टर साहिबा के जो हस्बैंड है ही इज प्रॉपर सर्टिफाइड लेजर ट्रेनर। वो लेजर की ट्रेनिंग्स देते हैं प्रॉपरली, कि लेजर टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह लेजर हैंडलिंग करनी है, कौन सा लेजर लेना है। डॉक्टर्स को भी सिखाना होता है हमें कि लेजर लेनी किस काम के लिए कौन सी है। इट इज नॉट लाइक कि जी आपको चीज आके आपने खरीद ली। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, लाहौर के एक बहुत बड़े एक डॉक्टर्स हैं, मैं अक्सर वो सुनती हूँ कि उनके पास कराची से लोग जा रहे थे। मैं जब लाहौर में रहती थी तो मैं तो फेस का लेजर कराती थी, मेरी फ्रेंड लेजर कराती थी, मैं भी चली गई। ठीक है, तो उन्होंने मेरी गर्दन से मेरी स्किन जला दी। हाँ, वो इतना अच्छा उनके साथ हिसाब ये होता है कि उनके पास रात 1-1, 2-2 बजे तक, मैंने क्रिकेटर्स देखे हुए बैठे होते थे क्योंकि पास टाइम नहीं था, तो वो आज जब आपका लेजर हो रहा होता था, समझ गए ना आप, समझ गए, तो जब लेजर हो रहा होता ना तो साथ में उनकी एक पेशेंट बैठा हुआ था, 3 और सामने बिल्कुल सामने बैठी और वो कमरा बंद है, बाकी सारे बाहर बैठे। डॉक्टर साहब आराम से घंटा लगे खाना खा रहे, फोन पे बातें कर रहे, लड़कियां बेचारी, लड़के भी वेट कर रहे थे। तो उन्होंने ना मेरी स्किन जला दी, और मैंने जब उन्होंने कहा तुम ख्याल नहीं रखती ना तो तुम्हारा इस जल्दी, मैंने कहा मैंने ख्याल है आपने मेरी स्किन चला दी। उसने मुझे ऐसा लेजर से डराया, फिर जब कराची आई तो मैं हेयर रिमूवल के लेजर जो कराती हूँ, लेकिन वो उसने जो मेरी स्किन जलाई वो अभी तक उसका निशान रह गया है। तो आप ये जरूर देखें कि भाई एक तो आप, और जब शुरू से कुछ लोग वो कहते हैं, कुछ लोग खुद कहते हैं कि जी आप ना इंटेंसिटी बढ़ा दें ताकि जितना इंटेंसिटी हो अच्छा। अब जरा मैं कुछ प्रोसीजर्स की जो बात करी थी वो मैं आपसे मैं यही ऐड ऑन करती हूँ कि अदर देन लाइक द फेशियल थिंग जो हम वैसे ही करते रहते हैं, जो चीज़ें अब नई आ चुकी हैं और लोगों को वैसे कुछ को नहीं पता और चेंज हो गई हैं। जैसे आई एम एन एक्सपर्ट इन स्माइल मेकओवर, हॉलीवुड स्माइल मेकओवर आपने सुना होगा, एवरीबॉडी वांट्स इट, और जिसके लोग टर्की से जा के चले जाते हैं, 3,000 पाउंड के लग रहे हैं दांत, हाँ, और उन्हें जी टिकट्स भी मिल रहा है, आया सोफिया भी दिखा देंगे आपको, इसमें घुमा देंगे टर्की। बात बिल्कुल सही है, यू नो ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में होता है ये और बहुत अच्छा होता है। और मेरे पास अब ऐसे ही होता है कि जैसे पेशेंट्स आ गए, अच्छा जी यूके से आए हैं जी, मैं बस अभी पहुंचाऊं तो अभी मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैंने क्या करवाना है जी, शादी है तो क्या करवाना है, स्माइल मेकओवर करवाना है, पहला काम ही ये करवाना है। स्माइल मेकओवर में क्या होता है? अच्छा, अब ये चीज़ होती है कि आपने देखा होगा दुल्हन को भी काफ़ी दफ़ा वो तैयार हो गई हैं और वो अपना जो है ना तस्वीरें खिंचवा रही हैं, लेकिन वो फोटोग्राफर से कहेंगी नहीं देखिए हंसते हुए मेरी पिक्चर मत लइएगा,
یا میرے دانت نہیں نظر آنے چاہیے ہنستے ہوئے, بس میری میک اپ نظر آنا چاہیے. پتہ ہے یہاں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اسمائل میک اوورز میں آپ کی تینوں چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ کا اب کافی لوگوں کی جسے ہم کہتے ہیں نا فلیٹ لپس ہو گئے, یا انکانسٹنٹ لپ, لوگوں کے کچھ کے ریورس لپ لائن ہوتی ہے, ہنستے ہیں تو ایسے ایسے ہنسیں گے نہیں, اس طریقے سے ہنسیں گے, یا پھر ریورس جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے آتے ہیں گمز آتے ہیں, گم شو کتنا ہے, ٹھیک ہے ہنس رہے ہیں بہت زیادہ گمز ویزیبل ہو رہے ہیں, لیکن گمز کا کلر بھی اچھا نہیں لگ رہا, ساتھ میں گمز کی ویزیبلٹی اچھی نہیں لگ رہی ہے. اور کچھ ایسا ہے, بلکہ کافی ایکٹریسز کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اتنا برا اسمائل میک اوور ہوا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے, بوٹاکس لپ فلر سب کچھ لگا دیے, دانت اتنے بڑے بڑے لگا دیے, ونیئرنگ اتنی بری نظر آئی ہے کہ ہمیں کانٹورز نظر آ رہے ہیں کہ یہ ونیئر لگا ایک دم آپ کو چکی کاٹ سیریسلی بڑے بڑے نام میں سے کہ اتنا برا کہ جب وہ اسمائل کر رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور کچھ لوگوں کا ایسے ونیئرز لگائے ہیں کہ جب اسمائل کر رہے ہیں تو آپ یہ جو بیسکلی یہ جو ہمیں اندر اس کو ہم بکل کوریڈورز کہہ رہے ہوتے ہیں, اتنا نظر آ رہا ہے اسپیس میں. اور پھر لوگ آتے ہیں کہ بولتے ہوئے جو ہے نا, یہ جس کو بکل فیٹ بھی کہتے ہیں, جو اکثر جو ایکٹریسز نے ریموو بھی کرایا وہ, تو وہ یہ والا فیٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا یہ جو چیک ہوتا ہے نا, جب آپ ہنستے ہیں تو یہ جو ایریا نظر آتا ہے آپ کو, اس کو ہم کہتے ہیں بکل کوریڈورز. اندر سے ہنستے ہوئے جو آپ کو ایریا نظر آتا ہے جہاں پہ دانت نہیں ہے, تو لوگ نا پھر اس کی کریکشنز کرواتے ہیں. اور اب تو شادیوں میں بہت ان ہو گیا ہے کہ ہم ہنستے ہوئے پہلے اچھا لگے, کیونکہ شادی کے بعد دلہن نے جب میک اپ اتارنا ہے تو نظر کچھ ظاہر بات ہے آپ کے چہرے کے فیچرز ہی آنے ہوتے ہیں نا, تو اس میں پھر یہ چیز سب سے پہلے کروانی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے لپ فلپس کرانے ہیں, فلر کرانا ہے, جو بھی بعد میں. کتنا مہنگا ٹریٹمنٹ اگر میں یہ اسمائل میک اوور کی بات کروں؟ ترکی سے تو خیر ہاف سے بھی کم ہے, جہاں پہ واقعی لوگ جاتے ہیں کروانے. بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کے گمز شو ٹھیک ہے. اور کیونکہ اگین سارا ہم لوگ سافٹ ویئر پہ ڈیزائن کر کے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے جیسے ہم نے سافٹ ویئر پہ سارا ڈیزائن کر لیا اور اس کے بعد کانسینٹ آپ کی طرف سے مل گیا, ہاں مجھے تو ایسے ہی دکھنا ہے اور میں یہ بالکل اچھی لگ رہی ہوں, کیونکہ ہم بیسکلی ساری پروفائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ یور ٹیتھ, یہ آپ کی ساری پروفائل ہے, آپ کا ناک, آپ کی آنکھ, آپ کا چہرہ, آپ کا جو کیسا ہے. اور اس کے بعد آپ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز پہ ہم لاک کرتے ہیں اور ہم نے آپ کا سارا کانسینٹ اور سارا کچھ آپ کو بتا دیا. اینڈ اس کے بعد پھر خرچہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر سپوز ونیئرنگ ہم نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو اب تو اتنے خوبصورت ونیئرز آ گئے اور بہت زبردست, جو کہ آپ ایون جس کا مٹیریل بھی باہر سے اب بن کر آ رہا ہوتا ہے, وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے پر ونیئر آپ اگر آپ رینج کریں نا تو 20 سے لے کے 50,000 ہے پاکستان میں. باہر چلے جائیں تو $1,000-2,000 سے شروع ہوتا ہے. تو لوگوں کے لیے ظاہر بات ایک آسانی ہے. اور یہاں پہ ہم دانتوں کے علاج کریں تو میں خود دیکھ رہی ہوں, میرے تو اپنے ماموں آسٹریلیا سے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو آپ اگر ونیئرنگ کروا رہے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی انالیسس نہیں ہوا, کوئی بھی فیشیل انالیسس نہیں کیا اور صرف اٹھا کے ونیئر لگا دیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آنکھوں کا, یہ اسپیشلی میں لوگوں دیکھ وہ اس سے میں دیکھتی ہوں کہ اس سے تھوڑی سی آنکھ بھی ہلکی سی کھلی کھلی لگتی ہے. بالکل ایستھیٹک سرجریز میں یہ چیزیں آتی ہیں, جس میں ناک آتا ہے آپ کا, اس میں آئیز آتی ہیں, آئی لڈز آتے ہیں, پھر یہ والے آپ کے یہ والی جگہ لوور آئیز آتی ہیں. یہی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر لوگ جاتے ہیں پھر بلیفروپلاسٹیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آنکھ بند کریں لیکن ہمیں اچھا نہیں لگ رہا اپنا, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پرابلم اگر ان کی یہاں ہے تو وہ لوگ کچھ بوٹاکس سے اوپر کروا کے یا تھریڈ لگا کے کوشش کرتے ہیں کہ ختم ہو, لیکن یہ نہیں ہو رہا. وی آئی برو کروا لیتے ہیں, اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے آئی بروز یوں وی ہو جاتے ہیں. ہاں کچھ عرصے پہلے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک فرینڈ ہے, اس کی آئی بروز اچھے خاصے اسٹریٹ اینڈ راؤنڈ ہیں, اینڈ دین کچھ عرصے بعد اب اس کی آئی برو یوں وی ہو چکی ہے, وہ اس لیے کہ بوٹاکس لگا کے پورا اونچا. آئی ڈونٹ نو آپ اس چیز پہ ایگری کریں گی نہیں. آئی ایم اے ویری بگ فین آف CO2 لیزر فار دی انڈر آئیز. مجھے لگتا ہے اٹس اے ویری بریلینٹ. ہم ایگری اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ CO2 لیزر جو ہے از مور ڈیزاسٹرس دین ادر لیزر. CO2 کی جو پینیٹریشن ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. وی نیور ڈو دیٹ. ایگزیکٹلی, مطلب میں نہیں کروں گی. CO2 ہارش ہے, لیکن ویسٹ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے سیلیبریٹیز CO2 لیزر فار انڈر آئی بیگز کرتے ہیں, اور لیکن اس کا ڈاؤن ٹائم بہت زیادہ ہے, 12 سے 15 دن ہے, 12 سے 15 دن. لیکن اس کے ریزلٹس میں نے دیکھے so many good solutions, proper German French solutions ہیں, they are so good. آپ injectable کریں and they are giving amazing results. اسی لیے تو آئی ہے ساری. اب دیکھیں we are done with fillers and botox, they are old stories now. We have biologics, collagen stimulators, injectable, and that gives you flawless skin. اور اس کے کوئی side effects بھی نہیں ہیں.
اس کے ایسا بھی نہیں ہے, نیچرلی آپ کی کولیجن کو پروموٹ کریں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو فار سچ اسٹرانگ. یہ ٹریٹمنٹس اتنے مزے کی میں سن رہی ہوں, یہ ہیں, ان کی کیا پرائس ہے اگر لوگ کرانے چاہیں تو؟ دے آر لٹل ایکسپینسو, تھوڑا سا ایکسپینسو ہے, لیکن اس کا فائدہ بہت ہے. بٹ اس کے ریزلٹس آپ کو ہر مہینے نہیں کرانا. جیسے آپ CO2 لیزر تو ہر مہینے اور 2 ویکس کا ڈاؤن ٹائم. مطلب CO2 لیزر ہر مہینے کرانا ہے, 12 دن اس کا ڈاؤن ٹائم. CO2 لیزر ہر مہینے نہیں کراتے. CO2 is always recommended once in a year. As far as I know, because جب میں نے CO2 لیزر سیکھا تھا, CO2 لیزر یہ erbium یا fractional lasers جو ہوتے ہیں, they are always recommended once in a year because they are proper resurfacing ہو رہی ہوتی ہے skin کی. کیونکہ میں نے I have personally جب میں سیکھ رہی تھی تو ہم نے کلائنٹس اور ہم نے پیشنٹس کیے ہیں, سو وہ واقعی میں کافی ایک تو کافی تکلیف دہ پروسیجر ہے. نمنگ کے باوجود اٹس ویری پینفل. اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں, CO2 انڈر آئی کرانا ہے نہیں کرانا ہے. وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کا ڈاؤن ٹائم 10 to 12 days ہے, جن کو کوئی کام نہیں گھر میں رہ سکتے, جن کو کوئی کام نہیں ہے, جو یہ والی لائٹس بھی بند کر کے, روم لائٹ بھی بند کر کے رہ سکتے ہیں, ان کا باہر سن ایکسپوجر نہیں ہے, چولہے کے آگے ایکسپوجر نہیں ہے, 12 دن بچے کو اسکول چھوڑنا بھی نہیں ہے, لینا بھی نہیں ہے, 12 دن جو ہے کھانا نہیں پکانا, ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. بٹ along with other procedures, not alone. CO2 procedures alone work نہیں کرتا. دوسرے ٹریٹمنٹس اس کے ساتھ آپ کو کرنے پڑتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہالونس کتنی ہے اور آپ کے جو ہے رنکلس کتنے ہیں. وہ آپ کا اینی کاسمیٹولوجسٹ, ایسٹیٹیشین اور جو ہے PRP کی بات یہاں پہ کی ہی نہیں. انڈر آئی کے PRP is the first thing جو ہم بول رہے ہوتے ہیں. It's not even expensive. آپ اسٹارٹ تو وہاں سے کریں نا. PRP انڈر آئی کے لیے سیکنڈ ڈرا بیک کیا ہوتا ہے CO2 کا؟ سیکنڈ ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کے جو بھی لیزر ہے نا, اس میں ایک اسپیسیفک ویو لینتھ کی لائٹ نکل رہی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے اسٹارٹ ہوتے ہیں پیڈ آف فیٹ. وہ فیٹ آپ کو, آپ کی نیسیسٹی ہے, آپ کی ایجنگ جیسے جیسے ہو رہی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اب جب ہم CO2 کی طرف جاتے ہیں تو جو بھی لائٹ ہوتی ہے نا, وہ آپ کے پیڈ آف فیٹ کو ضرور افیکٹ کرتی ہے, وہ آپ کو ختم کر دیتی ہے. اور وہ جو آپ کے کلے ہیں, آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو آئیڈیلی جیسے خورت نے کہا, سب سے پہلا بیسٹ آپشن PRP ہوتا ہے. دین گو فار دا ادر تھنگس. آج کل تو مورفس بھی آ گیا ہے, یہ مجھے بتائیے. مائکرو نیڈلنگ مشین ہے, جسٹ مائکرو نیڈلنگ, اور یہ that's it. اگر ہم ڈاکٹرز کو سکھاتے ہیں کہ بھائی بہت فضول پیسہ ہے تو لے لو ایک مورفیس, لیکن اٹ از ناٹ سم تھنگ جو کہ آپ کو پتہ نہیں کیا کری. مائکرو نیڈلنگ جو آپ ڈرما پین سے بھی کریں تو اس کے اندر آ رہے پلاسٹک سرجنز ہیں, they say کہ don't go for the ریڈیو فریکوینسی, ڈونٹ گو فار, وہ اسکارنگ کرتا ہے اندر ڈیپر لیئر میں. جب کیونکہ لوگ سرجریز کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیپ اسکارنگ ہوتی ہے ریڈیو فریکوینسی. ہماری ایشین اسکن سب سے زیادہ پرون ہے ہائپر پگمنٹیشن. بالکل گورے نہیں, ہماری ہے, تو ہم لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم آئی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر اگر ہماری پگمنٹیشن ہے بندوں میں بھی؟ پریکاشنز ٹرائزونس, آپ کی اسکن کیئر میں ٹرائزونس ہونی چاہیے, ٹرائزونس ایلیمنٹس ہونے چاہیے جو کہ آپ کی میلانن پروڈکشن کو تھوڑا کم کنٹرول کریں. اچھا اسکن کیئر رکھیں, آپ کے پاس یوز کریں. 6 ویک میں ایک اچھا اپنی اسکن کے اکارڈنگ کوئی اچھا فیشیل لے لیں, کوئی 6 ویکس میں, once in 6 weeks or once in 2 months. یہ بھی کون سا ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو سب سے سیف ہے اور جو سب کو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ میرے نظر میں اگر دیکھیے, اگر آپ کی ایکنے پرون اسکن نہیں ہے تو گو فار, میں تو نارمل فیشیلس کی طرف آتی ہے. I'll come to you. سپرفیشل پیلز کر سکتے ہیں. دیکھیے سپرفیشل پیلز ہے آج کل, اگر بہت اچھا ریڈ کارپٹ فیشیل لینا ہے تو ہائیڈرول جرمن کا ہے. ریڈ کارپٹ, بلیک ڈال فیشیل جس کو ہم کہتے ہیں, بلیک ڈال کاربن پیل فیشیل لے لیں. اور ایک آیا ہائیڈرول فیشیل, دیٹ از اے پراپر جرمن کٹ. وہ سنڈائٹس کی پراپر جرمن کٹ ہے. اٹ ہیز بایو اسٹیمولیٹرز, پیل ہے, پورا آکسیجن فیشیل لے لیں, فیس اینڈ نیک پہ پیل لگائیں. اس کے بعد آپ کی مائکرو نیڈلنگ ہوگی. ڈاؤن ٹائم کیا ہے اس کا پھر؟ سیم ڈے, نو وہ جسٹ ڈے. ویسے میں 3 days کے لیے اس کے لیے کہتی ہوں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو اپلائی اینی ریٹینول, نتھنگ, جسٹ so your skin don't use any harsh face wash. اور اس سے skin even tone ہو جاتی ہے. Even tone, it gives you a very good glow, regeneration. لگتا ہے کہ ہاں ویسے تو مجھے میک اپ کی بالکل ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی کرنا پڑ جاتا ہے. but I would really want کہ یہ ریڈ کارپٹ جو ہے نا, یہ کیا ہے؟ بالکل یہ بیسکلی برائٹننگ فیشیلز میں آتے ہیں. برائٹننگ فیشیلز میں کافی کاکٹیلز بھی ہم اس میں بناتے ہیں, تو اسی لیے ہم اس کو ریڈ کارپٹ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ کارپٹ. حضرات
میں اپنے دماغ میں صرف ریڈ کارپٹ پہ چل بھی رہی ہوں اور ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہوئے آئی ایم واکنگ ٹورڈز بریک. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج کی ہم بات کریں شادی سیزن کے حوالے سے, اور ہم سجیشنز اور پوچھ بھی دیتے ہیں کہ آج کل کون کون سے پروسیجرز آ گئے ہیں. تو صرف اب جناب فیشیل والے پروسیجرز نہیں ہیں, لوگ ایکچولی اپنی جو چہرہ ہے اس کو بھی اپنے فیچرز چینج کرنے کے حوالے سے بھی, جیسے لوگ ناک کی جو ہے وہ میں نے خود دیکھا ہوا, میرے پرانے چینل میں تھی, اس نے اپنی ناک کی وہ کرائی سرجری, اس سے بہت پیاری اس کی ناک بھی ہوئی. تو لیکن اس کی پہلے بھی بہت پیاری تھی, وہ اتنی خوبصورت تھی, لیکن کیونکہ شاید میں بھی ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے دماغ میں ڈالتے تھے کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے, تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے. تو اتنی خوبصورت لڑکی اس نے پھر بھی اپنی ناک کی کرا کے کہ اس کی میری شادی ہونے والی ہے. سو یہ اب میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ٹپس دیں, اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ آپ نے لگنا کیسے ہے, آئی بلیو ہاؤ یو شوڈ فیل ایز ویل. سو یہ بہت ضروری ہے. آئی اسٹارٹ فرام یو ڈاکٹر قرۃ. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جب آپ ٹریٹمنٹس لے رہے ہیں تب بھی اور اس کے بعد بھی, یعنی کہ شادی کے بعد بھی آپ جو ہیں اس کو بس مینٹین رکھیں. آپ اس کو میں سب سے بڑی آسان الفاظ میں یہ کہوں گی کہ سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر خود ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے اور آپ ڈائریکٹلی بس آپ یہی چیز کہتے ہیں نا ذہن میں تھوڑا سوار کر لو کہ نہیں پتہ نہیں میرے اندر ہی کوئی ایسی کوئی بات ہے یا کوئی چیز ہے. یہ چیز آپ تھوڑی سی اوائڈ کریں, خوش رہیں. میں تو یہی کہتی ہوں خوش رہیں اور اتنا سیلف کانفیڈنٹ رہیں کہ ہاں جیسا میں ہوں وہاں پہ مطلب میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, میں اپنی طرف سے بہتر ہوں. ہاں یہ, اور بہت سے لوگوں کو میں آپ کو پتا ہے, میں نے خواتین کو دیکھا ان کے ہسبینڈ ان کو فیشیل وغیرہ کی اجازت بھی نہیں دیتے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر وہ پہلے کراتی آ رہی ہیں تو شادی کے بعد ان کو ان کے میاں منع کر دیتے کہ تم ایسی نہ لیزر ٹریٹمنٹ, کوئی ایسی مشینی ٹریٹمنٹ نہیں لینا جس میں لیزر بھی آ جاتا ہے. تو وہاں پہ لڑکیاں ویسے کیا کریں؟ پھنس گئے, کتنی مشکل بات ہے. کیا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھے پروڈکٹس لیں آپ کی اپنی اسکن کے اکارڈنگ اور آپ گھر میں یوز کریں, کیونکہ دیکھیں آج کل گندگی, ڈرٹ, پولیوشن, لائٹس ہیں تو آپ کی اسکن کمپرومائز ہوتی ہے, اور ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کو اپنی اسکن کیئر ضروری ہوتی ہے. جوانی میں تو آپ کچھ بھی نہ کریں اچھا لگتا ہے, بٹ آفٹر سرٹن ٹائم آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو آپ اپنا دل بھی خوش رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے اچھے پروڈکٹس لے لیں. آپ اپنی کلینزنگ کریں 15-20 دن میں, وہ کر لیں, اسکربنگ کر لیں, لیزر ٹریٹمنٹس کی طرف نہ جائیں, خود ہی اپنے آپ کا خیال رکھیں. آفٹر کیئر پروڈکٹس بھی کریں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے آپ کو ٹریٹمنٹس کی طرف ہی جانا. آپ کی جو اسکن ہے آپ اس کو پگمنٹ فری رکھیں, اچھی چیزیں استعمال کریں, خوش رہیں. انٹرنلی جینیٹکلی نا پگمنٹ, تو پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں پھر آپ اپنا انٹرنل اچھا رکھیں, اچھے جوسز پئیں, اچھی ہیلدی ڈائٹ رکھیں. سیکنڈلی اپنا آئرن ڈیفیشنسی کو کم کریں. کس وجہ سے پگمنٹ ہو رہا ہے؟ آفٹر پریگنینسی تو آئرن ڈیفیشنسی ہے. اسٹریس, پانی بہت پئیں, پانی پئیں, اسٹریس ہائیڈریٹ رکھیں. ہمارے یہاں پہ کمپٹیشن, جیسے ابھی شادی ہے نا, تو اب یہ شادی پہ لوگوں کو یہ بھی جو کمپٹیشن ہے کہ فلانی کی شادی پہ اس نے لہنگا کہاں سے پہنا تھا, اس کو فوٹو شوٹ کہاں سے تھا, اس کا میک اپ کہاں سے تھا. بھائی لاکھوں کے لوگ میک اپ کراتے ہیں اور اس کے بعد وہ 3-4 گھنٹے کے بعد وہ میک اپ دھل بھی جاتا ہے اور وہ نالیوں میں بہ رہا ہوتا ہے آپ کا میک اپ, لاکھوں کا کرایا ہوتا ہے. تو اس سے اچھا کہ آپ نا اپنی اسکن پہ اتنا اچھا انویسٹ کر لیں, اتنا اچھا آپ انٹرنلی اچھے جوسز لیں, اس میک اپ نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. آپ نے دیکھیں نا شادی کے نیکسٹ ڈے یو شوڈ بی having even tone skin. آپ نیچرلی جب اٹھیں تو آپ کی اسکن اتنی اچھی ہو, کہ میک اپ اتارے تو لوگ ہیں یار پیاری, اتنی پیاری. ضروری نہیں کہ آپ گورے رنگ, گورا رنگ ضروری نہیں ہے, کوئی بھی کلر ہو, اسکن ضروری ہے, کوئی بھی کلر ہو, بٹ ایون ٹون اسکن ہو, فریش گلوئنگ اسکن ہو, کیونکہ آپ جوان بچی ہو, خوبصورت اسکن ہو. واٹر انٹیک اچھا رکھو, جوسز پیو, اپنے آپ کو ہیلدی رکھو اور دل اچھا رکھو, اپنے آپ کو خوش رکھو. دیٹ ریفلیکٹس آپ کے چہرے پہ لٹرلی آ جاتے ہیں. اچھا, ایز اے ڈرماٹولوجسٹ اینڈ ایستھیٹیشین آئی ٹرولی بلیو ان سائڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ اندر سے صحیح ہیں, میں بالکل ڈاکٹر زارا کی بات سے ایگری کرتی ہوں. کچھ بھی ہو, اگر شوہر منع بھی کر رہا ہے نا, پھر بھی آپ اپنے آپ کو صحیح رکھیے, اچھا کھانا کھائیے, اچھا سوچیے, اچھی نیند لیجیے, اسٹریس فری رہیے. کیوں؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی فیملی کا ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی بیٹا جس کی بھی شادی ہے, اسٹے ہیپی فرام ان سائڈ. جب آپ اندر سے صحیح رہیں گے وہ آپ کے ریفلیکٹ کرے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی, آپ کو جو ہے اندر سے کچھ چیزوں کی کمی ہے, گو ٹو دا ڈاکٹر. ہسبینڈ کو بتانا ہے, بتائیے, نہیں ایگری کر رہے نہیں کریں, آپ انٹرنلی اپنی صحت دیکھیے. اف یو نیڈ اے ڈریپ, اف یو نیڈ اے کولیجن شاٹ, اف یو نیڈ اینی تھنگ, کولیجن پینے کے لیے میں منع کرتی ہوں, کھانے کے لیے میں منع کرتی ہوں, جسٹ ٹیک دا آئی وی شاٹ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ ماں ہیں, چاہے آپ والد ہیں,
آپ اپنے ٹانگوں پہ کھڑے رہتے ہیں, آپ رسپیکٹفلی دوسروں سے ملتے ہیں, اینڈ دیٹ گیوز یو اے ویری گڈ انر وائبس. اگر آپ اندر سے اچھا فیل کرتے ہیں نا, وہ خوشی آپ کو اس ایونٹ پہ خود بخود آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم اتنے پریشان بھی ہوتے ہیں برین فاگنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے چہرے پہ ایکنی اس لیے آ جاتی پریشانی. ویسے زندگی بھر آپ کی ایکنی نہیں ہوتی, شادی سے پہلے ایکنی آ جائے گی, بیکاز آف کورس آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے. تو یہ چیزیں 6 ویکس پہلے کر لیجیے, اپنا انر اسٹرانگ رکھیے. جب آپ کا انر اسٹرانگ ہوگا, آپ کو خود دیکھیں, جب ہمارا انر اسٹرانگ ہوتا ہے نا, ہماری مینٹل اسٹرینتھ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ہم اسٹریس آ بھی رہا ہوتا ہے نا, ہم اس کو لیٹ اٹ گو کرتے ہیں, ارے اٹس اوکے, تو ہو جائے گا. مینٹل اسٹرینتھ تو بہت ضروری ہے. تو مینٹل اسٹرینتھ از بگ نیسیسٹی. میں ہر کسی سے کہتی ہوں, ڈونٹ انویسٹ آن بوٹاکس, ڈونٹ انویسٹ آن آل دیز تھنگ. آپ اندر سے اپنے آپ کو صحیح کیجیے. آپ افورڈ کر سکتے ہیں, گو فار اینی ٹریٹمنٹ, لیکن ایٹ لیسٹ 6 ویکس بیفور یور ایونٹ, فیملی ایونٹ, آپ نے اندر سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے تو مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے. ویری امپورٹنٹ. مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے تو ساری چیزیں آپ کو جو ہیں وہ صحیح لگیں. نئی لائف آپ نے شروع کرنی, اس کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جی بتائیے. I also think کہ I think at the end of the day نا سارا فوکس ہو جاتا ہے ایونٹس پہ, شادی, مہندی. It's all in the wedding, not in marriage. Yeah, but I think it's so much bigger than that. It's about managing families. It's about bringing families together. It's about starting a new life. آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں, آپ کی زندگی پوری چینج ہونے والی ہے. تو I think focus should be bigger. And focus should be from the inside, like everybody is saying. کیونکہ اگر آپ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں نا, کیونکہ لٹرلی اب میں اگر اپنی شادی کا سوچوں تو سب کچھ پرفیکٹ تھا, کلوتھس, میک اپ, ایوری تھنگ واز آن پوائنٹ. بٹ if somebody asked me today کہ 27 years ago when you were sitting on that stage, did you have a good time? And I think to myself, no, I was too stressed. تو آئی تھنک کہ اب اگر میں جتنی نئی بچیاں جو بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, میں سب کو یہی کہتی ہوں, یو ہیو ٹو انجوائے یور شادی. یہ نا وہ جو ہزاروں لوگ ہیں نا, ان کے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے اور تمہارے شوہر کے لیے پہلے ہے. سو یو ہیو ٹو انجوائے یور شادی, لیو ایوری تھنگ. ایک دفعہ شادی کا دن آ گیا نا, ڈونٹ فریٹ, کیا کپڑے, کیا میک اپ, سب ورک آؤٹ ہو جائے گا. جسٹ بی ریلیکسڈ, be happy from the inside and enjoy your days. اتنا پیسہ اپنی شادی پہ خرچہ, بندہ انجوائے تو نہیں کرتے. یہ آپ سوچ رہے ہیں اس نے کھایا, اس نے پیا. اچھا, خود کھانا کھاتے ہی نہیں ہے. جیسے اپنی شادی میں ہم نہیں کھانا نہیں کھایا تو رات کے 2-3 بجے یاد آتے وہ بھوک لگ رہی ہے. لیکن اب مجھے ینگ جنریشن میں لگتا ہے کہ یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. دے وانٹ ٹو کیئر اباؤٹ دیئر پیرنٹ آلسو. میرے پاس ایٹ لیسٹ کم از کم ایسے بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس کو پہلے سے ہی کیجیے, یہ اپنی ٹانگوں پہ اچھی طرح میٹ اینڈ گریٹ کر رہے ہوں اور ہم ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. I feel so happy about them. Because now they know that it's not just about them, it's about the families coming together. It's about two families who are going to now be interlinked with each other. So اپنے پریپریشنس کو نا کچھ عرصے پہلے کرنا شروع کر دے تاکہ اینڈ میں سارا اسٹریس نہ آئے. whether that be your skin, whether that be your clothes, start working on it a little earlier. اور وہ کہتے ہیں ایک ہوپ کہ آپ کو پتا ہے کہ جی اب ایک پہلے میں راستہ اکیلے کاٹ رہا تھا, میرے ساتھ ایک اور بھی آ جائے گا, and we are going to like make it like any. Yes, definitely. For me it's always 80-20. 80-20 آپ کا انر ہے, 20% جو کہ آپ کی انوائرمنٹ اور باہر سے ہوتا ہے. آپ جب ایک انسان کے ساتھ جڑنے جا رہے ہوتے ہو, سو دس از واٹ آئی, جب ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ کاؤنسلنگ میں بہت ساری لڑکیوں کی کر رہی ہوتی ہوں اور میں بہت ساری ماؤں کی بھی کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, دس از انیویٹیبل, رائٹ, ایجنگ از انیویٹیبل, اینڈ دا سائنس اور جو بھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو قدرتی ہے اور یہ آئے گا. رائٹ, مطلب ڈیتھ بیکمز ہر ٹوٹی موٹی پر چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں, بگر پکچر میں جو جیسے لبنہ نے بات کی, بگر پکچر میں آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ جس انسان کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں وہ انسان اور اس کا دل اور آپ کا دل, دیز آر دا ٹو تھنگس دیٹ شوڈ کنیکٹ, رائٹ. اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ میرے لیے سیکنڈری لیول پر آ جاتی ہیں, کپڑے, جوتے, آگے پیچھے یہ چیزیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کے بچے بچیاں اس چیز کو انجوائے زیادہ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں مہندی کا ان کا سنگیت کے جو سیزن جو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ تھرلی انجوائے کرتے ہیں. پلس میں نے ایسی بھی بچیوں کو دیکھا ہے جب شادی کی باتوں کے شادی کے لیے آ رہی ہوتی ہیں
تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کے اوپر برڈن نہ پڑے اس چیز میں. اب انہوں نے شلیمہ کر کے جو ایک ایونٹ بنا لیا ہے, بہت وائز ہے کہ ایک ایونٹ ہوگا, نکاح صبح ہو جائے گا فیملی میں, اور اب وہ مہندی بھی وہی ہے, ولیمہ ریسیپشن بھی وہی ہے, بارات اور رخصتی بھی وہی ہے. ویسے گوروں کا سسٹم بہت دین میں بھی ہے, یہ دین میں بھی ہے, کیونکہ دین میں بھی یہی نا, بیکاز اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جس کانٹیننٹ میں ہم فال آؤٹ کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو دکھاوا ضروری ہو جاتا ہے, اور اس دکھاوے کے پیچھے ہم بھاگ گئے, اور پورا کا پورا برڈن آتا ہے لڑکی پہ اور پیرنٹس پہ, ماں باپ پر آ جاتا ہے. اب ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, جنہوں نے ساری زندگی پیسے جوڑ کے ایک بچے کی کر کے شادی کر رہے ہیں, تو اس میں میں یہ فیل کرتی ہوں کہ بیٹیوں کو بھی نا اپنا دامن تھوڑا سمیٹ لینا چاہیے, بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جن چیزوں پہ بائی اینڈ لارج اسپینڈ کرنے کی, میری اس دوست کی یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو فوکس اس پہ کرنا چاہیے جس انسان سے شادی کر رہے ہیں نا, اس کے ساتھ آپ کی بانڈنگ کیسی ہے, اور وہ انسان آپ کی فیملی کے ساتھ کتنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بائی اینڈ لارج یہ ایک چیز نہیں سمجھائی جا رہی ہوتی کہ یہ ایک لڑکی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کسی اور کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے اس فیملی کے لیے کہ کسی اور کا پھول جو ہے آپ اپنے باغ میں لگانے جا رہے ہیں. کیا آپ کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ اس پھول کو درخت یا اس پودے کو درخت بنا سکیں؟ پلیز اپنے لڑکوں کو ریڈی کریں. ایگزیکٹلی, ہم لڑکیوں کو ہم بیٹیوں پہ فوکس کرتے بیٹا ٹرک اوپر سے گزر جائے چپ رہنا. ایگزیکٹلی بات کی ہے نا اس وقت کہ اس بندے کے بارے میں سوچیں جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں, تو وہاں آپ کا سوال کا جواب آ جاتا ہے کہ اگر شوہر نہیں اجازت دے رہا وہ ساری چیزیں کروانے کے لیے, تو آپ نے اگر شادی سے پہلے ہی اس بندے کے بارے میں سوچا ہوگا نا کہ یہ وٹ کائنڈ آف اے مین از ہی, کیا یہ مجھے سپورٹ کرے گا, یہ مجھے دبوچ کے گھر کے اندر بند کر کے دروازے بند کر دے گا. کپڑے جوتے بعد میں آتے ہیں, پہلے اس انسان کا دل آتا ہے, اور یہ آپ کا شادی سے بہت پہلے آتا ہے. سارے ریڈ فلیگز, میں نے ریڈ فلیگز پہ اتنے شوز کیے ہیں, پلیز ریڈ فلیگز کو آپ لوگ بھی ذرا پہچاننا سیکھیں کہ ریڈ فلیگز کون کون سے ہیں. کہیں کبھی اصل میں فلموں نے ہمارے بڑے دماغ خراب کیا نا, اگر لڑکا بہت پوزیسو آپ کے نہیں میں نہیں چاہتا, تو یہ بہت اچھی چیز, ہمیں لگ رہا تھا او مائی گاڈ کتنی محبت کرتا ہے, وہ ریڈ فلیگ ہے آپ کے لیے. جی تو آپ نے ذرا دیکھو, آپ بخار سے مر رہے ہوں گے, وہ کہیں گے نہیں جی میں نے تو میل ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا, تم ایسا کرو تم گھر میں فوت ہو جاؤ, ڈاکٹر جب تک فیمیل نہیں آئے گی. پلیز ایسے نہیں. لڑکوں کی پرورش, اس دن میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی, میں نے جب ہماری ماشاءاللہ بیٹیوں کے لیے کر کے, تو میں نے کہا میرا جب داماد آئے گا نا, آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے ون آن ون ود ہم. تو کہنے لگا وہ کیوں, میں نے کہا اس لیے کیونکہ بیٹوں کی پرورش پہ, کیونکہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کی ماں کیا کر رہی ہوتی ہے, صرف اپنی بیٹی کو دماغ میں بھرے جا رہی ہے, جنریشنل ٹراماز جو ہیں وہ جنریشنل فیڈ بیک مل رہا ہے. لڑکوں کے لیے کیا ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں کر رہے, اینڈ دیر از نو کلوزر. ایگزیکٹلی نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پہ یہ کلوز ہونے والی ہے چیز. ایگزیکٹلی, لڑکوں کی مائیں جب آ کے بیٹھتی ہیں, جب آپ شادیوں میں بھی آپ دیکھیں نا, ساس کا ایجنڈا ہی کچھ ڈفرینٹ چلتا ہے. لڑکے کی ماں کا نا, ان کا تو ایجنڈا ہی سم تھنگ آئی ایم سٹنگ ہے, سارے میری نظر پہ, بہن کیوں, رائٹ. اگر کوئی لڑکی کی, شاید آئی ڈونٹ نو, لڑکی کی ماں اگر آپ سے پوچھ لے کہ آپ کا لڑکا اتنا خوبصورت ہے یا اتنا ویل مینرڈ ہے کہ میں نے جس کو سانچ کے میں نے اور میرے شوہر نے اتنا بڑا کر دیا ہے, آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں, رائٹ, بیٹا اس قابل بھی ہے کہ نہیں. کسی ایک اسکالر کی بڑی اچھی بات تھی کہ بیویاں جو ہے نا پہلے پالی جاتی ہیں اور پھر ان کو سر کا تاج بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں داماد جو ہے نا وہ پالے جاتے ہیں اور ان کو سر کے تاج بنائے. لیکن اب چینج آ رہا ہے, کہ اب میری بیٹیاں مجھے یہ کہتی ہیں کہ یو نو, اگر میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ اچھا شوڈ آئی برنگ فوڈ ٹو یو, تو کہتی ہیں نو ماما یہ نہیں کیجیے گا, آپ کیا آپ اس کو صحیح کریں ورنہ یہ اپنی بیوی کے لیے بہت بڑا پین بن جائے گا. تو اب تھنگز آر چینجنگ. آئی تھنک مین ہیو چینجڈ, بوائز ہیو چینجڈ, گرلز ہیو چینجڈ. میں اپنے بچپن کی بات ہوں, امی کوئی بھی چیز رکھتی تھی تو کہتی ہوتی تھی, میں کہتی تم اگلے گھر میں نا مجھے جگہ ذلیل نہ کروا دینا, یہ رکھو تمہارا بیڈ نہیں بنا ہوا.
तो अब वो कहती है मेरे भाइयों को तो अम्मी ने कभी नहीं कहा था बेटा मुझे अगले पर मैं जो मेरा माशाल्लाह मेरा बेटा है वो 3 साल का, तो मैं उसको कह रही होती हूँ भाई तुमने मुझे अगले की बेटी के सामने जलील नहीं कराना, मैं तो चली जाऊंगी मरखब जाऊंगी, लेकिन जो मेरी बहू होगी ना वो कहेगी यार मेरी सास बड़ी अच्छी थी, उसे कितना अच्छा जजमेंट पैदा किया। तो प्लीज अपनी बेटियों से ज्यादा बेटियों को तो तैयार कर रहे होते हैं, अपने बेटों को भी जो है ना उनको एजुकेट करें कि जब किसी की बेटी को आप घर लेकर आते हैं तो फिर उसको फिर घर में बेटी का एनवायरनमेंट भी कैसे देना। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आपका बहुत शुक्रिया, आज काफी कुछ डिस्कशन में ठीक है। आप लोगों से जनाब मैं लेती हूँ इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रिया बाद रिया, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।